السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ بالہدی ودین الحق ارسلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كنت متخذا في امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولیکن صاحبکم خلیل الرحمن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ببرکۃ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل قاری صاحب کو اوپر بلا لیجیے، قاری صاحب کو تشریف درود پاک۔ اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ ثم الرضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا، نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمادی الثانی کا یہ مبارک مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے کو افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے یوم پاک اور عرس پاک سے ہے۔ یوں تو تاریخ کے زیادہ اقوال کے مطابق 22 جمادی الثانی یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پاک اور وصال پاک کی تاریخ بنتی ہے۔ ابھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا کہ درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 16 سالہ یہ نشست میں ہم نے شریعت مطہرہ کے وہ مضبوط پیغامات کو بیان کرنے اور سننے کا شرف حاصل کیا، عمل کے لیے کہ جس کا مطالبہ اللہ رب العالمین جل وعلا ہر مومن سے چاہتا ہے، اس کے عقیدے کے حوالے سے، احکام کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، اور رشتے ناطے اور تعلقات اور معاملات کے حوالے سے۔ درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا قانون، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی شریعت۔ شریعت مطہرہ کے اور دین مصطفیٰ کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو، ایک حصہ، ایک پہلو وہ احکام اور عبادات سے متعلق ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حقوق والدین، تربیت اولاد۔ اس سے متعلق ایک قرآن کریم کا، شریعت مصطفیٰ کا، دین مصطفیٰ کا ایک حصہ ہے، اور ایک حصہ شریعت مطہرہ کا تعظیم کا، کچھ شخصیات کے ذکر کا، ان کے مرتبوں کا، اور کچھ محبوب جگہوں کا، کچھ محبوب شخصیتوں کا۔
یعنی جس کو ہم آسان انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کو اگر قرآن کی تعلیمات کو بڑی توجہ سے سن لیجئے، قرآن کی تعلیم کو، شریعت مطہرہ کی تعلیم کو، دین مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے اگر اس کو ہم سمرائز کریں اور اس کی اگر ہم تقسیم کریں تاکہ اس کے عنوان کو ہم سمجھ سکیں، تو ایک لحاظ سے اس کی تقسیم دو حصوں میں ہو سکتی ہے کہ ایک حصہ اس کا تعظیم کا ہے اور ایک حصہ اس کا احکام و عبادات کا ہے۔ احکام و عبادات جیسے نماز ہے، جملہ عبادات رمضان کے روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لوگوں کے ساتھ حقوق و معاملات ہیں، یہ تمام چیزیں احکام سے متعلق ہے، اور ایک حصہ تعظیم سے متعلق ہے۔ کچھ شخصیات جن کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا، ان کو عزت دی، ان کو توقیر دی، ان کو مرتبے عطا فرمائے، اور ان کا ذکر پھر اللہ نے دین قرآن میں کیا، اور ان کا ذکر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے مرتبے اور مقام کو ہم سنیں اور قدرت کی زبان سے سنیں، قدرت کی زبان سے ان کے مقام اور مرتبے اور شان کو سنیں، اور اس سننے کے بعد ہمارے دل کے اندر ان کے لیے محبت اور تعظیم اور احترام پیدا ہو، اور وہ احترام اور تعظیم تقاضا کریں کہ ہم ان کی شان، ان کے مرتبے اور ان کے مقام کو بیان کریں جس طرح اللہ رب العالمین خود ان کا خالق ہو کر ان کے مقام کو بیان کرتا ہے۔ شریعت کے یہ دونوں پہلو بڑے آہستہ سے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، شریعت کے یہ دونوں بنیادی پہلو جب آپس میں جڑ جاتے ہیں تو ایمان کامل ہو جاتا ہے، شریعت کامل ہو جاتی ہے۔ ان میں سے کسی ایک بھی پہلو کو چھوڑنا انتہائی خطرناک ہے، اور شریعت اور دین کو ناقص کرنا ہے۔ سمجھدار لوگ وہ ہیں، اللہ کا فضل ان لوگوں پر ہوا کہ جنہیں اللہ نے نمازوں کی پابندی بھی عطا فرمائی اور اپنے یاروں کی محبت بھی عطا فرمائی۔ تو یہ دو چیزیں بیک جگہ پر ہیں، یہ ایک ہی، لیکن سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کے کہنے پر، یہ بھی اللہ کے کہنے پر، وہ بھی اللہ کی خوشنودی، یہ بھی اللہ کی خوشنودی، تو یہ دونوں چیزیں جہاں پر جمع ہو گئی وہ بندہ مومن کامل ہو گیا۔ اب نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ عبادات کا جو یہ سلسلہ ہے اس کو ہم احکام کہتے ہیں، اور جو تعظیم کا ایک پہلو ہے جس میں اللہ نے کن شخصیات کو عزت دی، توقیر دی، مقام دیا، اور ان کا ذکر خود کیا، ان کی شانیں خود بیان کی، خود ان کو پیدا کیا، خود ان کو شانیں دی، خود ان کا مرتبہ بیان کیا۔ تو لہذا جب ہم احکام والی آیات کو پڑھتے ہیں تو اسے درس فقہ کہہ دیا جاتا ہے، اور جب ہم ان شخصیات اور ان مرتبے والی آیات کو پڑھتے ہیں تو پھر انہی عنوان کو پھر میلاد کہہ دیا جاتا ہے، عرس کہہ دیا جاتا ہے، یوم کہہ دیا جاتا ہے، آراس کہہ دیا جاتا ہے، شان کہہ دیا جاتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ تو لہذا اس سے پورا شریعت کا آپ کے سامنے نقشہ سامنے آ گیا کہ میلاد پھر کس کو کہتے ہیں، عرس کس کو کہتے ہیں، یہ چیز کس چیز کو کہتے ہیں۔ تو اس میں تقاضا ان آیات کا ہوتا ہے۔ آپ کسی جگہ پر بورڈ پر لکھا ہوا اگر یہ آپ دیکھیں گے کہ آج ہماری مسجد میں درس فقہ ہے تو فوراً آپ کا ذہن اس طرف جائے گا، اچھا اس کا مطلب ہے وہ آیات پڑھی جائیں گی جو نماز کے بارے میں۔ آپ کو کوئی کہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ آیات پڑھی جائیں گی، ابھی تو درس ہوا نہیں ہے، اور آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ وہ آیات پڑھی جائیں گی جو نماز کے بارے میں ہے، روزے کے بارے میں؟ آپ کہیں گے جی درس ہوا نہیں ہے، میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ ابھی تک درس ہوا نہیں، لیکن مجھے کیسے پتا چل گیا کہ اس میں وہ آیات پڑھی جائیں گی جو نماز کے بارے میں ہے، عبادات کے بارے میں؟ یہ اس لیے پتا چلا کہ اس کا عنوان اور سبجیکٹ جو لکھا ہوا ہے نا، درس فقہ، تو درس فقہ سے مراد یہی ہے کہ احکام کی آیات پڑھی جائیں گی۔ اسی طرح جب عنوان میلاد لکھا ہو تو ذہن جاتا اچھا وہ آیات پڑھی جائیں گی قرآن کی وہ آیت ہے کی شان میں اتری ہے۔ اور جب یہی عنوان اگر مسجد کے باہر لکھا ہوا ہو کہ جناب عرس کی محفل ہے یا یوم کی محفل ہے تو فوراً آپ کا ذہن چلا گیا اچھا وہ آیات پڑھی جائیں گی جو صحابہ کی شان میں ہے، جو اولیاء کی شان میں۔ کوئی آپ سے کہے جناب ابھی درس ہوا نہیں ہے، اور آپ کو کیسے پتا چلا کہ حضور کی شان میں آیات پڑھی جائیں گی؟ آپ نے کہا یہ عنوان جو ہے نا، یہ سبجیکٹ، یہ عنوان جو اعلان ہے نا میلاد، یہ خود اس بات کا اعلان ہے کہ اس میں وہ آیات پڑھی جائیں گی جو حضور کی شان میں ہے، اور یہ جو اعلان عرس کا ہے یا یوم کا ہے تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس میں وہ آیات پڑھی جائیں گی جو قدرت نے خود صحابہ، اہل بیت اور ولیوں کی شان میں بیان کی ہے۔ یہ بات اتنی ضروری ہے جو میں نے آپ کے سامنے کی اور بار بار دہرائی ہے،
کئی درسوں کے اندر ہم کئی اسٹریٹ پروگرام میں جلسوں میں یہ بات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں اور اس چیز کو آپ سمجھ سکیں. لہذا چاہیے یہ کہ صرف وہ آیات ہی نہ پڑھی جائیں کہ جو احکام سے متعلق ہے، قرآن کی وہ آیات بھی پڑھی جائیں جو شخصیات سے متعلق ہے، جو مرتبہ مقام سے متعلق ہے. تو لہذا ایک ہی آیات پر اصرار نہیں ہوگا، تمام چیزوں کو مانا جائے گا اور جس کی جہاں ضرورت ہوگی اس کو بیان کیا جائے گا. چوری کسی جگہ پر نہیں کی جائے گی، بخل کہیں پر نہیں کیا جائے گا. جس کو اللہ نے جو مرتبہ مقام دیا ہے اس شان کو بیان کیا جائے گا اور اس کا اظہار کیا جائے گا. اب اظہار کس طریقے پر ہوگا؟ تو یہ آپ کے کلچر پر ہے، یہ آپ کی تہذیب پر ہے، یہ آپ کے حالات پر ہے کہ آپ کے کلچر اور آپ کے حالات میں کسی تعظیمی شے کو، کسی محترم چیز کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، منانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. بشرطے کہ شریعت مطہرہ اسے منع نہ کرتی ہو تو اس طریقے سے اس بات کو آپ آگے بڑھائیے تاکہ آپ کی یوتھ جو سامنے آ رہی ہے اس چیزوں کے ذریعے، ان آئیڈیاز کے ذریعے اسے پتا چلے کہ ہاں یہ چیز بڑی اہمیت والی ہے. تو آج کرنے کے لیے ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے سامنے آنا چاہ رہے ہیں. اسی بات کا تقاضا ہے، اس لیے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم برگزیدہ ہستی ہے کہ قرآن کی ایک نہیں کئی آیات ان کی شان میں ہیں. ایک حدیث نہیں، کئی احادیث ان کی شان میں ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد ہماری مسجد شریف کا پروگرام غالباً 16 تاریخ کو ہے، تو اس میں ہم ایک الگ موضوع وہاں پر حضرت صدیق بحیثیت امام الاولیاء، حضرت ابو بکر صدیق بحیثیت امام الاولیاء، تو اس ٹاپک کو ہم وہاں پر ذکر کریں گے. لیکن آج خاص طور پر کچھ، کیونکہ پہلا درس ہے اس کڑی کا، تو چند ضروری باتیں یہاں پر کی جائیں گی جو ہر پڑھے لکھے شخص کو یا جو پڑھنے لکھنے کی طرف ابھی کوشش کر رہا ہے اس کو ان باتوں کا جاننا لازم اور ضروری ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ اور مقام شریعت مطہرہ نے یہ بیان کیا ہے، اور شریعت کی تمام دلائل، قرآن کی تمام آیات، نبی پاک کی ساری احادیث. اور دیکھیں شریعت جو ہے 3 چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے، جس کو آپ ایک انداز میں یوں بھی کہہ دیں اصل یہی ہے. یعنی شریعت مطہرہ کے دلائل کہ جس سے شریعت ظاہر ہوتی ہیں، یوں سمجھ لیجیے کہ وہ 4 ہیں. چلیں قیاس کو اگر اس کے ساتھ مانیں، پہلی چیز قرآن، دوسری چیز سنت رسول، تیسری چیز صحابہ کرام کا اجماع، اور چوتھی چیز اصل میں یہی 3 ہے. اور پھر دور کے پیش آنے والے جدید مسائل کے حل کے لیے ان تینوں کو ذریعہ بنا کر ان اصول کے ذریعے اس جدید مسئلے کو حل کرنا، جس کو قیاس و اجتہاد کہا جاتا ہے. یہ 4 چیزیں شریعت کی دلیل بنتی ہے، جس کو ہماری اصول کی کتاب میں کہہ دیا جاتا ہے کہ ادلہ شریعہ کیا ہے، شریعت کی دلیلیں کتنی ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں جی شریعت کی 4 دلیلیں. شریعت 4 طریقوں سے ثابت ہوتی ہے، شریعت کا حکم 4 طریقوں سے آتا ہے، شریعت کے احکام 4 طریقوں سے جاری ہوتے ہیں. قرآن جو اصل ہے، اس کے بعد سنت ہے حضور کی، پھر اجماع صحابہ ہے اور پھر قیاس ہے. تو لہذا قرآن کی آیات جو آپ سے متعلق ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے جو متعلق ہیں، اور جو احادیث آپ کی شان میں زبان مصطفیٰ سے جاری ہوئی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جو آپ کا مرتبہ مقام ہے، تو لہذا قرآن، سنت اور اجماع، یہ تمام چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھ کر لاتے ہیں تو پھر اس پر عقیدہ یہ بنتا ہے آپ کے مرتبے اور مقام پر کہ آپ نبی تو نہیں، لیکن نبیوں کے علاوہ سب سے افضل آپ ہیں، سب سے بزرگ آپ. نبی تو آپ نہیں ہیں، رسول آپ نہیں ہیں، لیکن بعد انبیاء اور رسول کے بعد خدا کی خدائی میں سب سے بزرگ، سب سے برتر، سب سے سینئر، صحابہ میں بھی موسٹ سینئر، صحابہ میں سب سے سینئر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کوئی آپ سے کہی آپ نے کہاں سے نکالا؟ میں نے کہا وہی تو بات کر رہا ہوں، قرآن کی آیات ہی کا مطلب یہ نکلتا ہے، ان احادیث ہی کا مطلب یہ نکلتا ہے، اور اجماع صحابہ ہی کا مطلب یہ نکلتا ہے، جس کو جمعے کے دن آپ کا امام منبر پر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق، کہ انبیاء کے بعد اس امت میں سب سے افضل بمانا سب سے بڑے ولی، سب سے بڑے پرہیزگار، سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے سیاستدان، سب سے بڑے حاکم، سب سے بڑے ولی، افضل امت میں سب سے زیادہ
اپنے ذخیرہ اعمال میں نیکی رکھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ یہ لفظ افضل جو ہے نا، یہ خاص ٹرمینالوجی ہے، یہ خاص ایک ٹرمز ہے، ایک اصطلاح ہے۔ اس افضل سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں، یہ تو میں انشاءاللہ اپنی مسجد میں اس جب مرتبہ ولایت کو ہم ذکر کریں گے تو وہاں پر چلیں گے، لیکن بات چل پڑی ہے تو یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ لفظ افضل سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں کر کے سب سے زیادہ اجر پانے والی ذات، اور تقوی میں، طہارت میں، فضیلت میں، بزرگی میں سب سے افضل۔ کس سے افضل؟ فرمایا نبیوں کے بعد سب سے افضل جو غیر انبیاء ہیں، جو نبی نہیں ہیں لیکن اللہ کے نیک بندے ہیں، تو انبیاء کے علاوہ جو نیک بندے ہیں ان میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ اس پر میں امت کا ایک عقیدہ پڑھ کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں آہستہ آہستہ، تاکہ ہم آج جو ضروری باتیں ہمیں جاننی چاہیے وہ ہمارے سامنے آ جائے، تاکہ پھر قرآن کے دلائل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب رتبہ اسٹیٹس ہم جانیں گے تو پھر اس پر ہم دلائل کو لے کر آئیں گے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ، جو علم کلام میں ہمارے استاذ ہیں، علم کلام میں 2 استاذ ہیں، جیسے فقہ میں 4 استاذ ہیں، امام اعظم و حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، اس طرح علم عقائد کے اندر جن کا کام ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کے اندر جو عقیدہ بیان ہوا ہے اس کو باقاعدہ طور پر دلائل سے ثابت کریں، لوگوں کے اعتراض کو ہٹا کر، اور منکرین دشمنان اسلام کے اعتراضات، ان کے الزامات کو دلائل سے رد کر کے ان عقائد کو لوگوں کے سامنے لا کر رکھا جائے۔ اس میں سارے علماء نے خدمت کی ہے، لیکن بطور فن کے جو دو استاذ ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک حضرت سیدنا امام ابو منصور ماتوریدی البغدادی رحمہ اللہ، آپ کی ذاتی گرامی ہے، اور ایک حضرت امام اشعری رضی اللہ تعالی۔ امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرماتے ہیں، کیونکہ ان کا شعبہ عقیدے سے متعلق ہے، استاذ ہیں، تو اس بات کو لکھتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ نے تاریخ الافواہ میں اس بات کو لکھا۔ آگے چلیے، یہ کئی باتیں آپ کے ذخیرہ مطالعے کے اندر ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کو اپنے میموری میں رکھیں، اپنی یادداشت میں رکھیں، اور خود اپنے عقیدے کا تحفظ کریں اور دوسرے تک اس بات کو پہنچائیں۔ فرمایا اجمع اہل السنت، اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے، یعنی حضور کو امت کا اس بات پر اجماع ہے، ان افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، انبیاء کے بعد اس امت میں سب سے افضل و بزرگ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، ثم عمر، پھر حضرت فاروق اعظم ہے، ثم عثمان، پھر حضرت عثمان غنی ہے، ثم علی، پھر حضرت علی ہے۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، یہ 4 ترتیب میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، بار بار کرتا ہوں۔ ایک بات یہاں پر سمجھ لیجئے آپ، کیونکہ یہ عقیدہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے، جو شخص اس کا انکار کرتا ہے وہ پھر سنی نہیں رہتا۔ سنی وہ شخص ہے کہ جو اس ترتیب کے ساتھ عقیدہ رکھے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق کو مانے۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے میرے کہنے کا مقصد کہ میں سنی کس کے مقابلے پر بول رہا ہوں۔ کوئی اگر یہ کہے کہ جناب ہم حضرت ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ نہیں مانتے، ان کو خلیفہ تو بڑی دور کی بات ہے، ہم افضل نہیں مانتے ان کو، تو میں نے کہا پھر آپ سنی نہیں ہو۔ انہوں نے کہا ہم سنی نہیں ہیں، تو میں نے کہا میں مطالبہ بھی آپ سے نہیں کر رہا۔ اہل سنت جن کو کہا جاتا ہے، سنی جن کو کہا جاتا ہے، توجہ کیجئے، شیعہ کے مقابلے میں جو سنی جن کو کہا جاتا ہے، تو اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے۔ اب اس میں ایک باریک بات میں اپنی بہنوں اور بھائیوں کے لیے کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جلسہ و درس نہیں، یہ ایک مدرسہ ہے، اس میں ہم علم سیکھ رہے ہیں، میں اور آپ علم سیکھ رہے ہیں، اپنے علم کی سطح کو بلند کر رہے ہیں دلائل کے ساتھ۔ ہم ایک درس میں تو ضرور آئے ہیں، لیکن یوں سمجھ لیجیے ہم ایک عالم کورس میں آئے ہیں، ایک درس نظامی کے کورس کے اندر آئے ہیں، ایک علم کو سیکھنے کے لیے آئے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک بات کی گئی ہے کہ میری بہنیں بھی سنیں اور بھائی بھی سنیں، یہ عقیدے کے ضروری ہے۔ جو شخص اس عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھے گا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے، اس کا روزہ بھی قبول نہیں، اس کی نیکیاں بھی قبول نہیں۔ جس طرح اللہ کے قریب ہونے کے لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی پابندی لازم ہے، نبی پاک کی رسالت اور آپ کی ختم نبوت، آپ کے لائے ہوئے دین پر ایمان لانا لازم ہے، اسی طرح ان تمام چیزوں کا تقاضا اس بات کا بنتا ہے کہ انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، فاروق اعظم کو سب سے افضل جاننا لازم ہے۔ اس کو آسان ترتیب سے آپ سمجھ لیجئے، تھوڑا سا میں آگے لے کر چلتا ہوں۔ یہ فرقہ واریت نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ میں نے صرف ایک تعارف کے لیے آپ کے سامنے نام پیش کیا، آپ کے ذہنوں پر یہ بات گرا نہیں گزرنی چاہیے، بھاری نہیں ہونی چاہیے۔ فرقہ واریت نہیں ہو رہی ہے، بات درس کے طور پر ہو رہی چل رہی ہے۔ اب ذرا یہاں پر سن لیجئے، فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کو تمام انبیاء کے بعد ان چاروں کو افضل مانے، لیکن ان چاروں میں ذرا ایک سوال سمجھ لیجئے۔
حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ان کو بقیہ تمام پر افضل ماننا یہ اجماع ہے. یہ کیا ہے؟ اجماع ہے. ہاں حضرت علی پر حضرت عثمان کو افضل ماننا یہ جمہور کا قول ہے. یہ جمہور کا قول ہے. یہ ایک باریک سا فرق ہے, پھر اس کو کہیں سمجھیں گے. اگر کسی نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان پر افضلیت دی, وہ خلاف جمہور اس نے کیا, لیکن اس کے لیے کچھ نرمی رکھی جا سکتی ہے. لیکن اگر ان میں سے کسی کو حضرت ابو بکر عمر پر بڑھا دیا تو پھر نرمی کا کوئی پہلو نہیں ہے, اس لیے کہ دلائل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان دونوں ہستیوں کی فضیلت باقی تمام پر قطعی ہے. اب اس پر ذرا تھوڑا سا غور فرمائیے کہ آپ یہ کہیں گے آپ یہ کیوں بات کر رہے ہیں. میں نے کہا اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے جس طرح نبیوں کو بھیجا ہے تو نبیوں کو جس طرح اللہ نے نبوت عطا فرمائی اس طرح ان کے درجے بھی اللہ نے عطا فرمائے. جس طرح نبی کو نبی یقین کرنا ضروری ہے اس طرح ان میں باہم جو فرق ہے اس فرق کو قبول کرنا بھی قرآن کا تقاضا ہے. مثلا غور کیجئے, لا نفرق بین احد من رسله, اللہ نے یہود سے کہا کہ نبیوں میں فرق نہ کرنا اپنی مرضی سے. تمہیں کس نے حق دیا کہ حضرت موسیٰ کو مانو تو حضرت عیسیٰ کو نہ مانو؟ فرمایا ہم نے جن کو نبی بنا کر بھیجا ہر ایک کو تم نے قبول کرنا ہے. اگر تم مسلمان ہو, مومن ہو, اسلام کے ماننے والے ہو تو لا نفرق بین احد من رسله, تو پھر تم نے کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کرنا. یعنی رسول ہونے میں اس جماعت میں ہونے میں سب برابر ہے, لیکن رینک اور اسٹیٹس اور مرتبے کے اعتبار سے سب برابر نہیں. تیسرا پارا شروع ہوتا ہے, آسان سی بات اکثر آپ سنتے, میں یاد دلاتا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت اور بزرگی دی ہے. کوئی کہ جی میں سارے نبیوں کو مانتا ہوں لیکن کسی کو بڑا کسی کو ان کے مقابلے میں مفضول نہیں مانتا, تو قرآن کی آیت کا انکار کر جائے گا. یہاں تو اللہ خود کہہ رہا ہے ہم نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے, بعض کو بعض پر فضیلت اور افضلیت اور ان کو مرشد بنایا ہے ان کا. فرما کس طرح, اس کا معیار کیا؟ فرما منہم من کلم اللہ, کچھ وہ تھے جن کو ہم نے کلام کیا, تو وہ بزرگ ہو گئے ان سے کہ جن پر ہم نے کلام نہیں کیا, صرف وہی نازل کی, براہ راست کلام نہیں کیا. اور فرما وہ رفع بعضهم درجات, کچھ وہ ہیں, ایک وہ ہے جس سے ہم نے کلام بھی کیا ہے اور اس کے درجے کو اس کلام کرنے والے سے اور بڑھا دیا ہے جو جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس طرح غور کیجئے تھوڑا دیر آپ میری بہنیں اور میرے بھائی, دیکھیں نبی ہونے میں تو سب برابر تھے, لیکن قرآن نے اس آیت کے اندر یہ تقاضا کر دیا, بات بیان کر دی میرے دوستوں بزرگوں, بیان کر دی کہ ہم نے رتبے ایک جیسے نہیں رکھے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں بھی اللہ نے یہ بیان فرمایا. یہ تو بنایا سورہ حدید کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے ذکر فرمایا. سورہ الحدید قرآن کریم کی 59 سورہ ہے اور یہ پارہ کے اعتبار سے 27 ہے, آیت نمبر اس کا 40 ہے. اللہ رب العالمین نے نبی پاک کے تمام صحابہ, کیونکہ وہی ہمارے لیے مرکز ہے, ہمیں کیا پتا قرآن کب اترا, ہمیں کیا پتا دین کیا تھا, ہمیں قرآن کے بارے میں دین کے بات کی بڑی اہمیت ہے, کیونکہ اسی جماعت کی وجہ سے دین آگے بڑھا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی شے کی حقیقت اس کے راوی پر ہوتی ہے. بیان کرنے والا اگر غلط ہو جائے تو واقعہ غلط ہو جائے گا, بیان کرنے والا اگر سچا ہو تو واقعہ سچا ہو جائے گا. تو قرآن اللہ کی کتاب ہے, حضور اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ایک ہے. ان تمام حقیقتوں کو بیان کرنے والے اللہ رسول سے صحابہ کرام ہیں. اس کی اہمیت کو آپ سمجھیے, اس کی سنسیریٹی کو آپ سمجھیے, سنجیدگی کو آپ سمجھیے. یہ ایسا نہیں کہ خواہ مخواہ اس پر کوئی دل لگی کی جا رہی ہے. اس تقاضے کو اہمیت اور اس کو سمجھیں گے آپ تو پھر ہم صحیح راستے پر رہیں گے اور اس وجہ سے ہمارا دین محفوظ ہوگا. اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر تنقید اور ان پر جرح اور ان پر حملہ کرنا, یہ ان پر حملہ نہیں کرنا ہے, یہ قرآن کو مشکوک کرنا ہے, معاذ اللہ, یہ اسلام کو مشکوک کرنا ہے. اس لیے کہ قرآن, اللہ, نبی, یہ ساری باتیں ہم تک جس بیان کرنے والے کے ذریعے آئی ہے وہ نبی پاک کے صحابہ ہیں, نبی پاک کے صحابہ ہیں. تو وہ اس سچے واقعے کے پہلے راوی ہیں, وہ اس واقعے کے پہلے راوی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ شادی بیاہ کے اندر وہ واقعہ ہوا کہ یہ خاتون اس سے بیاہی گئی اور اس مرد کا نکاح اس سے ہوا, اس میں 2 گواہ رکھے جاتے ہیں.
اور دار و مدار ان 2 گواہوں پر ہوتا ہے. ان 2 گواہوں نے ہاتھ اٹھا دیا، یہ رشتہ مشکوک ہو گیا، آنے والی پوری نسل مشکوک ہو گئی. اس لیے شریعت نے قید لگائی ہے کہ نکاح کے جو 2 گواہ ہوں وہ اس مجلس کے اندر موجود ہوں، جہاں لڑکی نے اجازت دی ہو، وکیل بنایا ہو، یا لڑکا لڑکی جس جگہ پر موجود ہو، یہ ہوتا ہوا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اور بات یہ عہد ہوتا ہوا کہ میں نے تجھے اپنے نکاح میں لیا اور میں نے دیا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسی سے سارے خاندان چلیں گے آگے، اسی سے نسل پھیلے گی، اور افزائش نسل کا، خاندانوں کا، معاشرت کا، سوسائٹی کا یہ پہلا رشتہ ہے. گھر بنے گا اس رشتے سے، تو اس رشتے کو محفوظ کرنے کے لیے گواہ رکھے گئے، اور اس گواہ کو پابند کیا گیا کہ صرف دیکھنا سننا نہیں، صرف دیکھنا سننا ہی نہیں، اس مکان اور جگہ پر ہونا بھی ضروری ہے ان کے قریب جہاں پر وہ کام ہو رہا تھا. اس لیے ہمارے وہاں سوال ہوا کہ اسکائپ پر نکاح ہو سکتا ہے؟ ہمارے علماء سے سوال ہوا. اسکائپ جو آپ استعمال کرتے ہیں ویڈیو کال کے ذریعے، کچھ دولہا وہاں بیٹھا ہے، دلہن یہاں بیٹھی ہے، ایجاب و قبول ہو رہا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے؟ علماء نے رد کر دیا کہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا جی ویڈیو نظر آ رہی ہے. انہوں نے کہا نظر آنا سننا نہیں، جگہ کا ایک ہونا بھی ضروری ہے. یعنی اتنا احتیاط برتا گیا. توجہ آپ کی، احتیاط. مثلا آپ دور سے مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں، اگر نکاح کی تقریب ہو تو آپ کا اس طرح میرے قریب بیٹھنا ضروری ہے. صرف دور سے دیکھنا سننا نہیں، مجلس کی شرط اتنی تاکید کے ساتھ ہے کہ اس پر ابھی میں تقریر کرنے لگوں تو 1-1.5 گھنٹہ صرف اسی پر بحث ہو جائے گی. یعنی اتنا درجہ دیا ہے میرے بڑے بھائیوں، بزرگوں، میری بہنوں، مجلس کا، کہ اس جگہ پر ہونا، صرف دیکھنا ہی نہیں. توجہ ہے آپ کی، صرف دیکھنا ہی نہیں، سننا ہی نہیں، بلکہ خود فزیکل طور پر اس میٹنگ میں، اس جگہ پر، اس پلیس پر ہونا آپ کا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پاکیزہ رشتہ ہے. اس کے ذریعے گھر بنے گا، اس کے ذریعے خاندان بنیں گے، اس کے ذریعے نسلیں بنے گی. اگر یہی 2 گواہ جو وہاں پر تھے وہ ہاتھ اٹھا جائیں، یا وہ 2 گواہ مشکوک ہو جائیں، نہیں میں نے تو سنا ہی نہیں تھا، میں تو تھا ہی نہیں، یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اب آنے والی ساری نسل پر سوال کھڑا ہو جائے گا، پورا گھرانہ برباد ہو جائے گا. تو مجھے یہ بتائیے ایک سوسائٹی کے اندر گھر اور ایک کی حرمت اور غیرت کی کتنی اہمیت ہے، اس کے لیے اس واقعے کے گواہوں کی اتنی ضرورت ہے. تو مجھے بتائیے کہ خدا کی توحید اور نبی کی رسالت جو ہمارے لیے اصل ذریعہ ہے، اس کے راوی حضرات صحابہ کرام ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیے کیوں ہم اس بات پر اتنا اصرار کرتے ہیں کہ صحابہ کے لیے جملے آہستہ بولے جائیں، نرم بولے جائیں، عزت والے بولے جائیں، وہاں تاریخ کو نہ لایا جائے. میں بات آگے لے جانا چاہتا ہوں اپنی بہنوں، اپنے بچوں، اپنے بھائیوں کے لیے. آپ کہیں گے ٹھیک ہے گواہوں کو پرکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہم نے تو صحابہ کو نہیں دیکھا، تو ان کو پرکھنے کے لیے ہم ہسٹری اٹھائیں گے، پرکھیں گے کہ وہ کیسے تھے کیسے نہیں تھے. ٹھیک ہے ہسٹری آپ اٹھائیں گے، لیکن ان کا منصب آپ دیکھیں گے. دیکھو میں نے پہلے عرض کیا آپ کے سامنے، شادی کے 2 گواہ جو اس عزت دار خاندان اور رشتے کی دلیل بنی ہے. کوئی کہے جی عبداللہ فلاں کے نکاح میں تھا، عبداللہ کے بارے میں پوچھوں گا ذرا وہ سٹے والے جو سٹا کھیل رہے ہیں ان سے. اور نے کہا آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ عبداللہ جس غیرت مند نیک لوگوں کے نکاحوں کا گواہ ہے، اور وہ نیک خاندان سوسائٹی کے اندر ایک بڑا درجہ رکھتا ہے، اس کے لیے آپ کسی نیک سے عبداللہ کی بات پوچھئے، ایک بازاری آدمی سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے؟ تو لہذا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرات صحابہ پر تحقیق کی جائے، لیکن ان سے اللہ کی یکتائی آگے آ رہی. میں ایک جملہ مزید آگے کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ موجودہ ہسٹری کی کتابیں وہ ہیں جو تحقیق اور مزید ریسرچ کا مطالبہ کرتی ہیں. کیونکہ ہسٹری جو ہے وہ جھوٹ اور سچ کا مجموعہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہسٹری بیان کر رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، لیکن اس میں شک موجود ہے. صحابہ کرام کے لیے ایسی کوئی چیز بطور ثبوت اور جراح اور تحقیق کے نہیں لائی جا سکتی جس علم کے اندر خود شک موجود ہو، اس لیے کہ ان سے جو چیز آ رہی ہے وہ انتہائی ضروری ہے. اگر اس غیر ضروری علم جس کے اندر شک موجود ہے اس کے ذریعے اگر ان کو پرکھا جائے، ان کے پیچھے آنے والی بات جو قرآن اور دین اللہ کی یکتائی ہے وہ تقاضا نہیں کرتی کہ جناب ان کے لیے ایسے علم کو لایا جائے کہ جو علم خود ایک شک کے مانند ہے. ہم کہتے ہیں ہاں تاریخ بیان کی جائے، ان کے احوال کو ٹٹولا جائے، ان کے بول چال کو ٹٹولا جائے، ان کے کردار کو ٹٹولا جائے، ان کے اندھیرے اجالے کو ٹٹولا جائے، ان کے شب و روز کو ٹٹولا جائے، لیکن اس کے ذریعے ٹٹولا جائے، اس کے کلام کے ذریعے ٹٹولا جائے، اس کے ذریعے اس کی تحقیق کی جائے جو صرف پاسٹ ہی کو نہیں
پریزنٹ ہی کو نہیں فیوچر کو بھی دیکھتا ہے، جو صرف ظاہر ہی کو نہیں انٹینشن اور نیتوں کو دیکھتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اور اللہ نے کلام نے کہہ دیا وہ کلن وعد اللہ الحسنی، حبیب تیرے سارے صحابہ سے اللہ نے بھلائی کا ارادہ کر دیا۔ یہ چیپٹر ہمارا یہاں مکمل ہوا۔ یعنی قرآن کیا میری بہنوں میرے بھائیوں، بہت ضروری بات، یہاں سے مجھے اور آپ کو کیا درس ملا؟ قرآن نے اس کو لاک کر دیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اس کتاب میں لاک کر دیا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، جس میں شک کی جگہ ہی نہیں۔ اب ایسے علم کو حوالہ بنانا، ایسے علم کو ذریعہ بنانا جو علم خود تحقیق کا طلبگار ہے، ہسٹری کہ جو بیان کرنے والا ہے یا تو وہ غائب ہے یا خود مشکوک ہے یا خود وہ، جہاں پر اللہ رب العالمین جل وعلا جو دلوں کے راز جاننے والا ہے، جو مومن اور منافق کو حقیقی والا ہے، جو دلوں کے راز پنہان، نیتوں تو بہت دور کی بات ہے، نیت تو پریزنٹ ہے، اس کی تقدیر میں جو وہ کرے گا اس تک کو جاننے والا ہے۔ جب وہ ڈکلیریشن دے دے اور وضاحت کر دے اور کلام ذکر کر دے وہ کلن وعد اللہ الحسنیٰ، زمین تہس نہس ہو جائے، نظام بدل جائے، لیکن محبوب تیرے جو غلام ہے وہ تیرے کہے ہوئے پر رتی برابر بھی ہلنے والے نہیں ہیں۔ ایک اور آیت میں پڑھ کر قرآن نے ایک جگہ اور کہا وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، فرمایا محبوب ان کے دل کو اللہ نے ٹٹول لیا، وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ان کے دلوں کو اللہ نے ٹٹول لیا اور ان کے لیے اللہ نے ایمان کو محبوب کر دیا۔ ایمان کو جب محبوب کر دیا تو کیا ہوا؟ فرمایا وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اب ان کا دل ابھی بھی اور بعد میں بھی جب تک یہ زندہ ہے کفر کو ناپسند کرے گا، والفسوق، فسق اور گناہ کو ناپسند کرے گا، والعصیان، میرے اور تیرے راستے کی بغاوت کو ناپسند کرے گا۔ اور اللہ آگے فرما رہا ہے ایک کے لیے نہیں، پرولر جس کو آپ کہتے ہیں جمع، فرمایا اولئک ہم الراشدون، محبوب ایک نہیں جتنے بھی تیرے صحابہ سب راشد ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد ہمارا ایک چیپٹر یہاں مکمل ہوا۔ اب ہم تھوڑا سے آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں میرے دوستو۔ یہاں سے اب آپ کے سامنے روشنی آ جانی چاہیے کہ صحابہ کرام کے لیے کسی ناول، کسی مبلغ، کسی تاریخ کی کتاب نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے بیکار طبقے، نہیں، میں نے کہا یہ طبقہ یقیناً تحقیق کا ہے میرے اور تیرے لیے، لیکن صحابہ کرام کا مرتبہ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ ان سے ذمہ داری بہت بڑی آ رہی ہے۔ توجہ ہے جو میں آپ کو بار بار کہنا چاہ رہا ہوں، ان سے ذمہ داری بہت بڑی آ رہی ہے، لہذا ان کے لیے یہ علم اہلیت نہیں رکھتا، صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس علم کے ذریعے ان کو پرکھا جائے، جس طرح پاک باز لوگوں کو گندوں کو گواہ بنا کر نہیں پرکھا جاتا، ان کے مرتبے اور شان کے مطابق لوگوں کو آگے لایا جاتا ہے۔ اس طرح صحابہ کرام وہ قرآن کے گواہ ہیں، وہ نبی کی وحی کے گواہ ہیں، وہ حضور کی رسالت کے گواہ ہیں۔ تو جب اتنی بڑی ذمہ داری ان کے ذریعے آ رہی ہے تو پھر جتنی بڑی ذمہ داری آئی تو پھر اتنی باریک چیز سے ان کو پرکھا جائے گا، اور اتنی باریک چیز صرف وحی الہی ہے، کیونکہ وحی نے ان کو کھنگال لیا، کیونکہ ذمہ داری ان کی آگے آ رہی تھی، کیونکہ جس ذمہ داری کو وہ لا رہے تھے اس کے لیے تھوڑی بھی سستی نہیں کی جا سکتی تھی۔ جتنی بڑی ذمہ داری آ رہی ہے وہ سچ آ رہا ہے، اس میں ذرا بھر بھی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہو سکتی تھی، تو جتنی بڑی ذمہ داری تھی جو نے کندھے پر اٹھایا اس کے لیے بھی اتنی باریک تحقیق آئی ہے، اور ہر علم سے باریک تحقیق والا علم وہ علم وحی ہے جو شک سے پاک ہوتا ہے اور ریب سے پاک ہوتا ہے اور جھوٹ سے۔ اب میں یہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ ایک مرحلہ ہمارا یہاں پر مکمل ہوا درس کے، جو ہمارا وقت ہے اسی میں ہم ختم کریں گے، لیکن نوجوان بیٹھے ہیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے، پوری دنیا سن رہی ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ پہلا ہمارا گفتگو ہے، تو اس پر میں نے بطور مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، کیونکہ بہت برگزیدہ شخصیت ہے، امام ہے، تمام صحابہ کے امام ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، اور یہ مختلف پہلو صرف دل خوش کرنے کے لیے نہیں سنائے جا رہے ہیں، صرف کوئی دل لگی ہی کے لیے نہیں، محبت ضرور ہے، عقیدت ضرور ہے، لیکن ان کی زندگی کے ہر پہلو میں شریعت پنہا ہے، ایک عقیدہ پنہا ہے، ان کی ذات کے ساتھ وہ سارے رشتے پنہا ہے کہ جس کو قبول کر کے پھر ہمارا حضور کو رسول کہنا خدا قبول کرتا ہے۔ اس لیے اس کو اس قدر ڈسکرائب کیا جائے، اس لیے میں نے مقام ولایت کا موضوع خاص طور پر جو خاص موضوع ہے وہ میں نے 16 تاریخ کے لیے آپ کے سامنے رکھا۔ اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میری بہنوں اور میرے بھائیوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہوگا
کہ صحابہ کرام رضوان اجمعین پر یہ بات ہم نے کیوں کی اور اس کی ضرورت کیا تھی. ایک بات. اب آئیے میرے دوستوں بزرگوں آگے چلتے ہیں. آپ مجھ سے اگر یہ سوال کریں کہ یہ بتائیے آپ، میں تو اس بات کو تسلیم کر گیا کہ رسولوں میں تو ہم فرق کریں گے، رسالت کے طور پر نہیں، مرتبے اور بزرگی میں. مثلا جس طرح کوئی بھی ایک جناب جو ہے وہ عہدہ ہوتا ہے. مثلا آپ دیکھیے ہمارے ملک کے جو اہم جماعتیں ہیں یا جناب ہمارے ملک کے جو اہم ادارے ہیں، افواج پاکستان کو دیکھیں، آپ رینجرز کو دیکھیں، پولیس کو دیکھیں، تو چیف آف آرمی سٹاف سے لے کر ایک عام کانسٹیبل اور ایک عام سپاہی فوجی ہونے میں، پولیس مین ہونے میں، رینجرز والا ہونے میں، کسی بھی دفتری ورک والا ہونے میں برابر ہے. یعنی آپ دیکھیں ایم ڈی سے لے کر ایک عام جو مزدور ہے وہ اس ادارے کا ایک رکن ہونے میں برابر ہے. تو اس ادارے سے وابستہ ہونے میں تو برابر ہے، لیکن اپنے رینک اور رتبے میں برابر نہیں ہے. تو بس اسی انداز میں آپ سمجھ لیجئے کہ جس طرح میں نے یہ مقدس اداروں کی باتیں کی ہے، اسی طرح سب سے مقدس ادارہ انبیاء کا ہے، جن کے ذریعے اللہ بات آگے بڑھاتا ہے اور اللہ کو ہم پہچانتے ہیں. تو لہذا نبی ہونے میں تو حضرت آدم سے لے کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک علیہ الصلوۃ والسلام سب نبی ہونے میں نبوت کے ادارے میں برابر ہیں، لیکن رینک اور رتبے میں برابر. جس طرح میں نے تیسرے پارے کی آیت پڑھی، آپ مجھ سے کہیں گے یہ بات آپ صحابہ کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جس طرح اللہ نے نبیوں کے ادارے کا ذکر کر کے ان میں مرتبے بتائے ہیں، اس طرح خدا نے نبی کے اصحاب کے ادارے بیان کر کے ان کے بھی مرتبے بتائے ہیں. اور یہی سورہ حدید کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے. دیکھیے قرآن کریم نے واضح طور پر جس طرح وہاں پر کہا کہ میرے سارے نبی ہیں، تو اسی طرح قرآن مجید ذکر کر رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. حبیب آپ کے جتنے صحابہ ہیں سب ہماری قدرت کی نظر میں عزت والے ہیں اور سب سے ہم نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے، لیکن فوراً اس سے پہلے کا یہ تو اس سے پتا چلا اچھا جی سارے صحابی برابر. میں نے کہا نہیں، یہ آیت کا آخری حصہ ہے، یہ آیت کا آخری حصہ ہے. آیت نمبر 40 کا سورہ الحدید 27ویں پارے کا یہ آخری حصہ ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان لانے والے، آپ کو دیکھ کر ایمان لانے والے، کیونکہ صحابہ کی جماعت بڑی برگزیدہ ہے، صحابہ کی جماعت بڑی برگزیدہ ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ اپنی صحابی جس دور میں ایمان لا رہا ہے، ہم بھی ایمان لائے وہ بھی ایمان لائے، لیکن جس دور میں وہ ایمان لایا، جو پیریڈ اور زمانہ اس نے پایا، اور جس ذات کو دیکھ کر ایمان لایا، ہم نے جو زمانہ پایا، توجہ سن لیجیے آپ میری بہنیں اور بھائی، ہم نے جو زمانہ پایا اور جس طریقے سے ہم نے ایمان لایا اس میں بڑا فرق ہے. مثلا دیکھیے صحابہ کرام نے وہ زمانہ پایا جو زمانہ رسالت تھا، زمانہ بعثت تھا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں 23 سالہ زمانہ. کتنا؟ 23 سالہ زمانہ، قرآن کے نزول کا زمانہ. یہ وہ زمانہ ہے جس میں جو شخص داخل ہوا تو حضور نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. اچھا زمانے کے بہترین ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ حضور خود موجود ہے. اب حضور خود موجود ہے یقیناً افضل ہے، لیکن اس کا پھر اس کو تھوڑا فائن کریں آپ، اس میں اور خود باتوں کو ٹٹولے تو کیا ہے؟ یعنی اللہ سے قریب ہونے کا سب سے مؤثر زمانہ حضور کا زمانہ ہے، اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے ثواب و اجر. کیا ہے بولیے؟ ثواب اور توجہ میں رکھیے گا، ثواب اور اجر. اب آپ دیکھیے صحابہ نے، میرے بھائیوں میرے بزرگوں، میں یقیناً کچھ باتوں کی طرف اس لیے نکل جاتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا اس طرف گیا اس لیے ہوں کہ جو اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں وہ سن لیں، کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں ہمارے وہاں سننے والے مختلف ذہن ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو ساری باتوں کو جانتا ہے لیکن پھر اس میں سے کوئی خاص بات سننا چاہتا ہے، جو علم ہے وہ ہے تو کچھ ہم اس کے لیے رکھتے ہیں. ایک وہ ہے جو کچھ بھی نہیں جانتا، تو میں کہتا ہوں ان پڑھے لکھے لوگوں سے پھر تھوڑا دل پر پتھر رکھ کر آپ اس بھائی کے لیے بھی تھوڑا کیجئے کہ اس کی سطح پر بھی آ کر ہمیں عام بات کر کے اس کو سمجھانا پڑتا ہے. تو لہذا یہ جس کو آپ یعنی یہاں سے بات وہاں، وہاں سے بات یہاں، تو جو آپ کی مقصد کی وہ آپ لیجئے، جو اس کے مقصد کی وہ لے گا، تاکہ درس میں جو مختلف صلاحیتوں والے، مختلف علم رکھنے والے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سمجھ سکے. جس کو جہاں جگہ ملے برائے کرم بیٹھ جائے، مجلس میں
تھوڑے آداب کو ملحوظ رکھیں تاکہ گفتگو کا سلسلہ چلے. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب میں آپ کی خدمت میں یہ ذکر کرنے جا رہا ہوں میرے دوستوں بزرگوں کہ صحابی تو دوست کو کہتے ہیں, سنگی کو کہتے ہیں, لیکن شریعت کی اصطلاح کے اندر وہ شخص جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حضور ہی کے زمانے میں ایمان لایا ہو اور حضور کو دیکھ کر ایمان لایا ہو, حضور کی صحبت اس نے پائی ہو, صحبت پائی. کیونکہ بعض صحابی ایسے جن کی بظاہر آنکھیں نہیں تھیں, جن کو آپ نابینا کہتے ہیں, حضرت عبداللہ بن مکتوم, تو دیکھنا شرط نہیں, بیٹھ جائے ادھر. سننا بھی شرط نہیں, دیکھ لے تو کمال ہے, سن لے یعنی وہ آنکھیں جو آقا کا چہرہ دیکھ لے, جو آپ کی مبارک آواز سے سامع نواز ہو جائے, سبحان اللہ. لیکن صحابی کے لیے دیکھنے کی شرط نہیں, سننے کی شرط نہیں, بلکہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا محبوب تشریف فرما ہے اس محفل میں بھی اگر وہ بندہ آ گیا اور اس محفل کو اس میں پا لیا جس میں شمع محفل, شمع بزم ہدایت حضور خود موجود ہیں, حضور موجود ہیں, تو اگر اس نے حضور کی آواز مبارک کو بھی نہ سنا ہو اور اپنی آنکھوں سے حضور کو نہ بھی دیکھا ہو, اس گیدرنگ کے اندر بھی آ گیا, تو شریعت مطہرہ اس پر بھی صحابی کا اطلاق کرتی ہے. کتنی دفعہ اس نے دیکھا ہو, ایک دن ملا ہو, 2 دن ملا ہو, 10 دن ملا ہو, 10 سال ملا ہو, علم کی صورت میں ملا ہو, عام اس تمام باتوں کو اعتراض کے طور پر لایا گیا تعریف کے اندر. لیکن علماء نے کہا کہ نہیں, عمر بھی شرط نہیں, وقت بھی شرط نہیں, ایک لمحے کے لیے بھی اگر کوئی حضور کے پاس آیا اور حضور کے چہرے مبارک اس حلقہ مبارکہ پر آپ کی موجودگی میں اللہ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کی اس نے گواہی دی اور اسی پر اس کا اس دنیا سے اس کا جانا ہوا, وہ صحابی رسول قرار پایا. میں حضرت ابوبکر صدیق کی بات نہیں کر رہا جو روز اول سے لے کر آج مزار تک حضور کے ساتھ ہیں, یہ تو بہت اونچا درجہ ہے. اب میں بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں میرے دوستو. صحابیت کا شرف یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اللہ کی راہ میں احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور میرا صحابی آدھی مٹھی جو خرچ کرے, اللہ اسے آدھی مٹھی جو پر وہ ثواب دے گا جو تمہیں احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے پر نہیں ملے گا. دیکھیں, ہم خرچ بھی کریں سونا جو سب سے مہنگا ہے اور کریں بھی احد کے پہاڑ کے برابر, صحابی خرچ کرے جو سونے کے مقابلے میں سستا اور کرے بھی آدھی مٹھی, لیکن ثواب ہمیں کم اس کو زیادہ ملا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کے ساتھ جڑنے میں اللہ نے اس کی ذات کو اتنا برگزیدہ کر دیا کہ وہ نفل عبادت بھی کر لے تو ہمارے فرضوں سے زیادہ ثواب پا لیتا ہے. ایک تو ان کا یہ درجہ اور مقام ہے, اور ایک جملہ یہاں پر میں کہوں گا, تعلیم کے لیے, ایجوکیشن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہے. اس کا ترجمہ یعنی اللہ کے قریب ہے, کیا مطلب؟ زیادہ ثواب رکھتے ہیں, زیادہ اجر رکھتے ہیں, یہی مقصد ہے. تو صحابہ کرام کا برگزیدہ ہونے کا مطلب یہ ہے قانونی دنیا کے اندر, شرعی دنیا کے اندر, کہ ساری خدائی مل کر اگر ایک نیکی کر لیں, نیکی کیا فرض نمازیں پڑھ لے اور صحابی صرف سبحان اللہ کہہ دیں جو اس کے لیے نفل تھا, لیکن وہ ساری خدائی بڑے بڑے غوث, قطب, ابدال, صلحاء کی فرض نمازیں جو وہ ادا کر رہے ہیں, فرض نمازیں, رمضان کے 30 روزے, عرفات کے حج کے اوپر صرف ان کا سبحان اللہ فضیلت رکھتا ہے کیونکہ یہ حضور کے قریب ہے. اب آپ دیکھیں نمازیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں, ہم بھی پڑھ رہے ہیں, یہ اجر جو بڑھ رہا ہے ان کا 2 وجہ سے. ایک تو یہ کہ وہ عمل کرنے میں مخلص بہت ہیں, ہمارا اجر اس لیے کم ہو جاتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات, عمل کا وزن آپ کی نیت پر ہے. عمل کا وزن بولیے, ایک بندہ اللہ کی راہ میں 1 لاکھ روپے دے لیکن کسی کو دکھانے کے لیے دے تو عمل تو تھا لیکن کوئی حیثیت نہیں. ایک بندے نے 10 روپے اللہ کی راہ میں دیا لیکن طلب کر دیا کہ یا اللہ تیرے لیے ہے, تو اس کو لاکھ پر ثواب نہیں, اس کو مل گیا. اب آپ دیکھیں صورت میں عمل چھوٹا ہے لیکن وزن بڑھ گیا, وزن جو ہے وہ بڑھ گیا. تو وزن بڑا میرے بزرگوں, میرے دوستوں, میرے بڑے بھائیوں, کس چیز سے بڑا میری بہنوں؟ اس کی نیت سے کہ وہ کس کے لیے کر رہا ہے. اللہ کے, اب ہم بھی نیکی اللہ کے لیے کرتے ہیں لیکن ہم اتنا سنبھال نہیں پاتے, اس میں اتنی سچائی کو شامل نہیں کر پاتے, اس میں کئی نہ کئی چیزوں کی آمیزش
یا اس میں پختگی اتنی نہیں ہوتی، اس لیے بڑا کام بھی کرے تو اجر چھوٹا ہوتا ہے. صحابی نیت کرنے میں اللہ کا ایسا مخلص ہوتا ہے کہ وہ نفل بھی کرے تو فرض سے بڑھ جاتا ہے. یعنی اب آپ غور کیجئے، نیتیں جب درست ہوتی ہیں جب ذہن درست ہو. جب میرا اور آپ کا ذہن پختہ ہی نہیں ہے اللہ کے لیے تو اللہ کی کتنی یاد ہم جمع کریں گے؟ 5 منٹ کے کریں گے پھر نکل جائے گی. تو نیت پختہ ہونے کے لیے توجہ کیجئے گا، نیت پختہ ہونے کے لیے تزکیہ ہونا ضروری ہے. یہ گپ مارنا کہ فلاں ولی نہیں تھا، میں نے کہا صحابہ ولی نہیں تھے تو ولی تھا کون پھر؟ میں پوچھتا ہوں یہ نیکیاں جو ان کی بڑھ رہی ہے یہ سیاسی ہونے کی وجہ سے بڑھ رہی ہے یا ولی ہونے کی وجہ سے بڑھ رہی ہے؟ تھوڑی ذرا عقل سے کام لے. یہ ان کی نیکیوں کا بڑھنا، جس کی نیکیاں بڑھتی ہیں تو اس کو ولی کہا جاتا ہے یا سیاست والا کہا جاتا ہے؟ ولی کہا جاتا ہے. تو لہذا یہ کہنا کہ وہ سیاست میں اعلیٰ ہے ولایت میں اعلیٰ نہیں، میں کہتا ہوں اتنی بڑی ادب سے کہہ جاؤں گا کہ یہ اتنی بڑی علمی غلطی ہے کہ اس پر جتنا سر پیٹا جائے کم ہے. میں نے کہا ولایت کا دار و مدار اللہ کے قریب ہونا. ولی کون ہے جو اللہ کے قریب؟ ولی کہتے ہیں اللہ کے قریب کو. قریب ہونے کے لیے ثواب زیادہ چاہیے، تو جس کو سبحان اللہ پر غوث کے فرض سے زیادہ اجر مل رہا ہے تو اس سے بڑا ولی وہ غوث سے بڑا ولی نہ ہوا. تو صحابہ ہی امت میں سب سے بڑے ولی ہیں. ان کو کاٹنا کہ نہیں ولایت میں یہ اعلیٰ نہیں ہے، ولایت میں کون اعلیٰ ہے؟ تو میں نے کہا جب آپ کے پیر صاحب ولی ہو سکتے ہیں، جو رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھ جائے وہ ولی نہیں ہوگا. آپ کے پیر صاحب ہوں گے نیک آدمی، میں منع نہیں کرتا، بات صرف چھیڑنے کے لیے نہیں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. باتیں گردش کرتی ہیں. میں آپ کے بزرگ یقیناً اگر وہ متبع شریعت ہیں تو وہ ہمارے بزرگ ہیں، میں ان کی تعظیم کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں لیکن بات میری سمجھیے آپ کہ اگر پیر و مرشد جو آپ کے ان کو آپ ولی کہیں، ان کا عرس منائیں، اور ان کو عرس اس لیے منائیں کہ جناب یہ ولی ہیں. پہلے تو یوں ہوتا تھا کہ عرس صرف سیدوں کا ہوتا تھا، بات بالکل ٹھیک تھی، لیکن مجھے بتائیے کتنے اولیاء ایسے ہیں جو غیر سید ہیں، ان کا عرس سید ہونے کی وجہ سے نہیں ولی ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے. لہذا اب کیوں سوال ہوتا ہے کہ فلاں صحابی کا عرس کیوں لائے؟ تو میں نے کہا ان کا عرس کس نام سے لائے آپ؟ انہوں نے کہا جی ولی ہونے کی وجہ سے. تو میں نے کہا صحابی سب سے بڑا ولی ہوتا ہے اس لیے ان کا عرس ہم نے کیا. آپ ذرا آپ سمجھیں، کہتے جی عرس تو صرف سیدوں کا ہوگا. تو میں نے کہا آپ اگر تاریخ پر لائیے سادات کا عرس، سادات مشائخ ہیں لیکن سلسلہ قادریہ میں کتنے بڑے بڑے اجلہ اولیاء گزرے، سید نہیں تھے لیکن ان کا عرس ہوتا ہے. توجہ ہے آپ کی. سلسلہ چشتیہ میں کتنے بڑے بڑے اکابر ہمارے اکابر اولیاء، بابا فرید سید تو نہیں تھے، بابا فرید سید نہیں تھے، قلندر پاک سید نہیں تھے، بہاؤالدین زکریا سید نہیں تھے، لیکن بابا صاحب کا عرس ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بولیے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ولایت کی وجہ سے ہوتا ہے. سید اور ولی یہ تو نور نور ہے، لیکن آپ دیکھیے اسے گننے جائیں تو نسب میں ہاشمی فاطمی تو نہیں، لیکن عرس ہو رہا ہے. تو عرس کی وجہ کیا بنی؟ ولایت. یہی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ لفظ اس عرس پر جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کا عرس ہونا اور اس سے اکتساب فیض کرنا اس کے ولی ہونے کی وجہ سے، اور ولی کا معنی ہوتا ہے خدا کے قریب ہونا، اور قریب اجر و ثواب سے ہوتا ہے. تو صحابی سے بڑا کون اللہ کے قریب ہوگا جسے سبحان اللہ کہنے اور آدھی مٹھی جو خرچ کرنے پر احد کے پہاڑ کے سونے کے برابر اللہ اجر عطا فرما دے. اب آئیے میری بہنوں اور میرے بھائیوں، میں جانتا ہوں کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو بحثیں یہ کب سمجھیں گے آپ؟ کچھ دوستوں کے چہرے کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ اس موضوع کی طرف آئیے. میں نے کہا آئیں گے، لیکن یہ بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کو کب سمجھیں گے آپ؟ اس بنیاد کے ذریعے آپ کے اندر سنجیدگی آئے گی، مقام آئے گا. اب آپ غور کیجئے، سورہ الحدید کی آیت نمبر 40 میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اور جو تھوڑا سا وقت ہمارا رہ گیا ہے اس کو میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں، شامل کرنا چاہتا ہوں، اور اس کو میں سمپ کر رہا ہوں. غور کیجئے آپ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد ہے. میں نے پہلے یہ کہا، آپ اگر یہ سوال مجھ پر کر دیں کہ انبیاء میں تو سب نبی تھے پھر ان میں فضیلت تھی، یہ صحابہ میں آپ نے کہاں سے نکالا؟ ہم نے کہا یہ قرآن میں. جس طرح سارے نبیوں کو نبی مان کر ان میں بڑوں کا درجہ پچھڑوں سے بڑا ماننا قرآن کا حکم ہے، اسی طرح رسول اللہ کے تمام صحابی نیک ہیں اور ان میں فضیلت کا درجہ یہ قرآن نے بیان کیا ہے. یہ تقریروں کا نعروں کا موضوع نہیں ہے، تقریروں نعروں کا موضوع بنا اس لیے ہے کہ اس کا پابند قرآن نے کیا. توجہ آپ کی. اب آپ دیکھیں اللہ رب العالمین، لیکن اب آپ نے یہاں پر، میں اپنی بہنوں سے بھی مخاطب ہوں، اپنی بیٹیوں سے بھی اور اپنے بھائیوں سے بھی،
کیونکہ ہماری عزت اللہ کی بارگاہ میں اس عقیدے پر رکھی ہوئی ہے. جب تک اس عقیدے کو سمجھ کر ہم میرے بزرگوں میرے بھائیوں یوں سمجھ لیجئے کہ نماز روزہ زکوٰۃ پردہ شرم تمام چیزوں کے ذریعے ہم نے نیکیوں کی درخواست تیار کر دی, یہ عقیدہ اس پر سٹیمپ ہے. اگر ان عقیدوں کی سٹیمپ اس چادر چار دیواری وہ حیا وہ عالم وہ نمازی کے درخواست پر نہ لگے تو وہ نیکیاں پھیکی ہیں. وہ نیکیاں ہیں, درخواست ہیں, لیکن وہ نیکی بننے میں قرآن کے عقیدوں کی نسبت کی محتاج ہے. اس لیے پورا یوم رکھا گیا. اور تحدیث نعمت کے لیے میں عرض کروں گا کہ کوئی لچر بازی آپ کے سامنے ہم نے نہیں کی, کوئی ادھر ادھر کی بات واللہ نہیں کی, پوری ارادتاً عرض کریں, نہ کسی کو چھیڑنے کے لیے بات کی. جو صحیح اور ستھرا عقیدہ 14 صدی سے چلا آ رہا ہے وہ ہم آپ کے سامنے بالکل رکھ رہے ہیں. اور اس پر حوالہ جات اگر آپ دیکھیں گے تو جائیے کسی بھی کتاب کو اٹھائیے, آپ کو وہی بات ملے گی جو یہ فقیر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہے, کیونکہ یہ پہلی تمہید ہے. اب دیکھیں قرآن کریم میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے متعلق میری بیٹیوں میری ماؤں اور میرے بھائیوں اس بات کو ذکر کیا کہ وہ کلن وعد اللہ الحسنى. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے جو خدمت کی ہے نا دین کے, تو آپ نے بندے کھڑے کر دیے ہیں. اللہ فرماتا ہے جیسے بندے مجھے چاہیے تھے نا ایسے بندے آ گئے. شیطان کو لتھاڑنے کے لیے جیسے ٹیم مجھے چاہیے تھی نا محبوب تو نے تیار کر دی ہے. اب اس کو یوں سمجھیے آپ, کیونکہ اللہ والوں کی جنگ ہے شیطان والوں کے ساتھ. حزب اللہ اور حزب الشیطان سورہ مجادلہ میں حزب اللہ, حزب کہتے ہیں پارٹی کو, جماعت کو, تنظیم کو, آرگنائزیشن کو. اللہ فرماتا ہے حزب اللہ ایک ہماری جماعت, ایک حزب الشیطان ایک شیطان کی جماعت. اب جماعتوں کا مقابلہ جماعت خود افراد سے بنتی ہے. اب حزب اللہ, اللہ تو اللہ ہے, حزب اس کے ترجمان کہتے جی میں اللہ کو مانوں گا, تو میں نے کہا حزب بنے گی کیسے, میں تو صرف اللہ کو مانتا ہوں کسی کو نہیں مانتا ہوں. تو میں نے کہا اللہ کی بات آگے بڑھانے والی جماعت تو چاہیے. اللہ کہتا میری جماعت. اب اللہ جماعت نہیں ہے, جو اس کی بات لے کر چلیں گے وہ جماعت ہے, اور وہ صحابہ اہل بیت اولیاء ہیں. اب میں اس بات کو پہلے بھی کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کو بھیجنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی تھی. ہر نبی ایک ہی دین لا رہا ہے, ہر نبی کا دین اسلام تھا. توجہ ہے, ہر نبی کا دین اسلام تھا. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اے محبوب اللہ کو سب سے پیارا دین جو ہے وہ دین اسلام ہے. حضرت آدم کا دین بھی اسلام, حضرت نوح کا دین بھی اسلام, حضرت ابراہیم کا دین بھی اسلام, حضرت موسیٰ کا دین بھی اسلام, حضرت یحییٰ و زکریا کا دین بھی اسلام, حضرت ذوالکفل و یسع کا دین بھی اسلام, حضرت الیاس کا دین بھی اسلام, حضرت عیسیٰ کا دین بھی اسلام, تمام انبیاء کا اور حضور کا دین بھی اسلام. دین اسلام ہی ہے. تو جب ایک ہی دین تھا تو ایک ہی نبی بھیج دیا جاتا. سوال آتا ہے جب دین ایک ہے تو 1,24,000 کیوں بھیجے, ایک ہی آتا کتاب دے کر چلا جاتا. بات سمجھ رہے. کبھی کبھی ذہنوں میں کسی کا سوال آتا ہے یار نبی اتنے آئے تو لگتا ہے کہ دین الگ الگ تھا. نہیں, دین ایک ہی تھا. سب نے ایک ہی بتایا اللہ ایک ہے, سب نے ایک ہی بات بتائی کہ آخرت ہے, سب نے ایک ہی بتایا ہم اللہ کے رسول ہے. یہی بنیادی عقیدے تھے. تو آپ کہیں گے جناب جب یہی عقیدہ تھا تو ایک ہی بندہ یہ کام کرتا نا, اتنوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی. سوال سمجھ میں آ رہا ہے. میں کہوں گا کسی حد تک آپ بات پر پہنچے. اگر یہ سوال بھی آپ کے ذہن میں آ گیا تو پھر بھی آپ کسی جگہ پر پہنچ گئے کہ چلو آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ جب بات ایک ہی بندے نے کرنی ہے, جب بات حضرت نے کرنی ہے تو پھر مجھے کیوں بلایا. کہ جب جو بات آپ کریں گے وہ یہی کریں گے تو آپ بیٹھ جائیں یہی کرتا رہے. تو جو بات ایک ہی ہے, دین اسلامی ہے, تو وہ حضرت نوح لے آئے, بس ختم ہو گئی بات. پھر حضرت ابراہیم کی کیوں ضرورت پڑی؟ اس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ جو دین تھا جو لے کر آئے تھے وہ کتاب کی صورت میں تھا, وہ وحی کی صورت میں تھا, وہ نبی کی اپنی کردار کی صورت میں تھا. جو نبی دے کر جاتا ہے وہ کتاب دے جاتا ہے, اپنا کردار دے جاتا ہے, لیکن آنے والی قوم اس کو سنبھال نہیں پائی, ٹیم نہیں بن پائی. کتاب بھی بدل دی گئی, نبی کی سیرت کے الٹا کام کرنا شروع ہوئے, پھر لوگ گمراہ ہو گئے. اللہ کو پھر رحم آئے, میرے بندے گمراہ ہو رہے ہیں, پھر ایک دفعہ یاد دلا دو. آپ کہیں گے پھر حضور کے بعد کیوں نہیں بھیجا؟ میں نے کہا ٹیم بن چکی تھی اس لیے نہیں بھیجا.
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کی عدالت ختم نبوت کی دلیل ہے. کتنا مقدس عہدہ ہے ان کا، ان کی وجہ سے کتنی عزت اس امت کو ملی ہے. جناب سید عالم کی ختم نبوت کے اصل محافظ صحابہ ہیں، کیونکہ قرآن حضور کے بعد نبی کی ضرورت جب ہوتی جب حضور کی سیرت کو کوئی بگاڑ دیتا، جو قرآن لایا اس کو بگاڑ دیا. لیکن آج بھی دیکھ سب یہی کہتے ہیں قرآن وہی ہے، کعبہ وہی ہے. تو میں نے کہا یہی تو دین تھا. فرقے اختلاف ہوئے لیکن یہیں پر آ کر جڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اتحاد کا مرکز موجود ہے. پچھلوں کے پاس مرکز نہیں تھا، اس کی الگ کتاب تھی، اس کی الگ کتاب تھی، اس کا الگ مرکز تھا. آج بدقسمتی سے کئی فرقے ہونے کے باوجود جو ہماری شامت عملی کی بنا پر ہو گئے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں مرکز قرآن ہی رہا، مرکز کعبۃ اللہ ہی رہا. تو یہ آج ہم نے بچایا، ہم نے ہماری سورسز نے بچایا نہیں، یہ بچا پہلے راویوں سے ہے، جس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جس کو فاروق اعظم کہتے ہیں، جس کو عثمان غنی کہتے ہیں، جس کو اسد اللہ غالب حضرت مولا مرتضیٰ کہتے ہیں، جس کو کربل کا شہید امام حسین کہتے ہیں، جس کو اصحاب بدر کہتے ہیں، جس کو اصحاب احد کہتے ہیں، پھر ائمہ دین کہتے ہیں. یہ وہ تسلسل ہے جس نے اس قرآن کو محفوظ کیا، بچایا. اور آج ساری امت یہ کہتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی روئے زمین پر وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. یہ صحابہ کی عدالت کا کتنا بڑا ثبوت ہے. سوال تھا نا کہ جب ایک ہی دین تھا تو حضرت ابراہیم کے حضرت نوح کے بعد کیوں رسول آ گیا، اور آیا تو حضور کے بعد کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے نہیں آئے گا کہ رسول نے جماعت کھڑی کر دی اور اللہ خوش ہوا، اور اللہ نے خوش ہو کر کہہ دے محبوب ہم نے پچھلوں کو تو سند نہیں دی، ان کو دے دی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ ہم ان سب سے راضی ہو گئے. بولیے سبحان اللہ. ہم ان سب سے راضی ہو گئے. اب قرآن مجید میں دیکھیے، اب یہاں پر میں آخری کی طرف چل رہا ہوں، اور غور کیجئے کہ سارے صحابہ سے خدا راضی ہے، لیکن درجے سب کے ایک جیسے نہیں. درجے کے لیے اللہ نے جس چیز کو سینٹر بنایا، غور کیجئے گا، جس چیز کو مرکز بنایا وہ تھا فتح مکہ. مکہ کا فتح ہونا سن 8 ہجری میں. 8 ہجری میں مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کے پاس پیسوں کی ریل پیل ہو گئی، بند بازو کھل گئے، جس طرف رخ کریں علاقوں کو فتح کر دیا. مکہ کی فتح سے پہلے کفر مضبوط تھا، کٹھن ماحول تھے، اور شریعت مطہرہ حضور کی طرف آنا انتہائی گراں تھا. اگر اس کو لے جائیں تو بڑا تفصیل ہو جائے گی میرے دوستو، اس لیے کہ کفر مضبوط تھا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستے کھلیں گے، یہ رب کا وعدہ ہے. لیکن کسی انسان کو اپنے علم سے یہ پتا نہیں تھا کہ حالات کھلیں گے. اب تو یہی ہے، جو ان کا نام لے رہا ہے دشمنی بڑھ رہی ہے، جو اسلام کی طرف جا رہا ہے دشمنی بڑھ رہی ہے. اتنی دشمنی بڑھ گئی کہ مکہ میں رہنے والے صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، وقت رہا تو میں خود بتاؤں گا، یہ مکہ کے سب سے بڑے تاجر تھے، سب سے بڑے رئیس تھے، قریش عرب میں سے تھے. علم الانصاب جو ان کی ریڑھ کی ہڈی، ان کے نزدیک وہ بندہ قابل عزت ہوتا تھا جو نسب کے علوم کو جانتا تھا. اور حضرت ابوبکر صدیق بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے علم الانصاب کے، لیکن جب آپ ایمان لائے تو آپ نے شاعری چھوڑ دی. لیکن آپ زمانے جاہلیت کے اندر آپ کے قصائد، آپ شعراء میں شمار ہوتے تھے. اس سے آپ کی علمیت، آپ کا تفوق اور علم انصاف کہ فلاں قبیلہ کس سے چلا، اس کا دادا کون، اس کا نانا کون، اس کا پوتا کون، اس کا نواسا کون، یہ ایک ایک چیز میں علم الانصاب جو سب سے مشکل ترین عرب کے سینکڑوں قبائلوں کے پورے نسب کو یاد رکھنا، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تھے. حضرت ابوبکر صدیق تمام عرب کے لوگوں میں نسب کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے اپنے خاندان اور نسب کا ذکر کرتے اور قبائل سے متعلق ان سے مشورہ ہوا کرتا تھا. لیکن آپ دیکھیے جب اسلام لائے تو کفر اتنا سر پر آ گیا کہ اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا. جائیدادیں چلی گئی، پورے بازاروں کی دکانیں چلی گئی، مال لوٹ لیا گیا، چین لوٹ لیا گیا. مکہ کی 13 سالہ زندگی، اللہ اکبر، آگ پر چلنا آسان ہے، یہ مثال پیچھے رہ گئی. لوگ کہتے ہیں میں دہتے ہوئے شولوں پر چلایا. میں نے کہا ہجرت سے پہلے کی زندگی صحابہ کی اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری مثالیں پیچھے رہ گئی. صحابہ نے اس سے کٹھن مرحلے 13 سالہ زندگی کے گزارے، اور ایسے لوگوں نے نہیں گزارے کہ جن کو کھانے نہیں ملتا تھا. سختی وہ برداشت کر رہے ہیں جن کے لنگر خانے میں ہزاروں لوگ کھاتے تھے، لیکن جب حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے مال چلا گیا، کلاشی بظاہر آ گئی،
ساری ثروت چلے گئی، بظاہر عزت چلے گئی، اب یہ تمام مشکلات ہیں، وہ لوگ اب ظلم کو برداشت کر رہے ہیں جو خود اپنی عزت والے تھے، وہ لوگ صدمہ برداشت کر رہے ہیں جو لوگوں کو دلاسا دینے والے تھے، وہ دین کے لیے بھوک اور فاقے کو برداشت کر رہے ہیں جن کے گھر سے کوئی خالی پیٹ اور گویا کہ خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ ایسے لوگ جنہوں نے فراوانی دیکھی ہو ان پر مشکل آئے تو آپ سوچئے اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ لیکن 13 سال مکہ کے، 8 سال یہاں کے، آپ اندازہ لگائیے تقریباً یہ 21 سال کے قریب کا عرصہ صحابہ کرام نے برداشت کیا۔ کس کو پتا تھا کہ مکہ فتح ہوگا، کفر ٹوٹے گا، ان کے زور پلٹیں گے، مارنے والے خود اسلام سے وابستہ ہو جائیں گے، یہ سنگلاخ پتھر کی تپتی ہوئی زمین ہمارے لیے سونا اگلے گی اور لالزار اور زراعت اگلے گی، کسی کو پتا نہیں تھا۔ اس لیے اللہ نے بنیاد بنائی مکہ کو، فرما محبوب ہیں تو سب پیارے لیکن سب سے پیارے وہ جو مکہ سے فتح ہونے سے پہلے آئے تھے۔ اب اس پر ہم گفتگو کو سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ کے جملے کیا ہیں، اللہ کے کلام کے جملے کیا، ذرا غور کرنا۔ فرما لا یستوی، وہ سملر نہیں ہے، وہ ایک جیسے نہیں ہے۔ لا یستوی منکم، اے نبی کے صحابہ تم میں جتنے لوگ ہیں، لا یستوی منکم، کچھ لوگ ایسے ہیں، میں مرادی معنی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، لا یستوی منکم، کچھ لوگ ایسے ہیں جو برابر نہیں ہیں تم سب سے۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ فرما اس لیے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے، دیکھو موڑی وہاں لگاؤ، بندہ موڑی وہاں لگاتا ہے جہاں آنے کی امید ہو۔ جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا آنے کی امید تو درکنار، خود کے بچنے کی امید نہیں تھی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے دنیا کی آمدنی کی امید کے بغیر ہم سے عوض لگانے کی امید لگا کر مکہ فتح ہونے سے پہلے جو اپنے خزانوں کے منہ کھولے تھے اور جو بچ بچا کر لایا تھا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، اور دشمن مکہ فتح ہونے سے پہلے مضبوط تھا، لڑے تو بندہ جب جیتنے پر بھروسہ ہو، لشکر زیادہ ہو، مکہ فتح ہونے سے پہلے تو لشکر بھی تھوڑا تھا اور کافر مضبوط تھے، فرمایا آنے کی بھی موڑی کی امید نہیں تھی، نہ جان بچنے کی امید تھی، پھر بھی انہوں نے مال دیا اور جان لڑائی۔ فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، پھر وہ لوگ جو مکہ فتح ہونے کے بعد آئے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں مال دیا، جہاد کیا، اولئک اعظم درجۃ، یہ پہلے والے اعظم، جیسے آپ کہتے ہیں نا اکبر، سب سے بڑے، فرما اعظم درجۃ، یہ بعد والوں سے بہت زیادہ اعظم، افضل ہے، عظیم ہے، بزرگ ہے اور بالا ہے۔ لیکن اللہ اب کہتا محبوب بعد والے بھی جو آئے نا وہ بھی پیسے کے چکر میں نہیں آئے۔ اب اللہ آگے کہتا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، پہلے والے بڑے ہیں لیکن پہلے والے ہوں یا بعد والے ہوں، وہ کلن ہم نے سب سے بھلائی کا ارادہ کر دیا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین کی یہ آیت ختم ہوتے ہوئے اللہ متنبع کرتا ہے اور جانچنے کے لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے، فرما دیکھو ہم نے ان کے مرتبے اور مقام کو بیان کر دیا، اب اگر تم ٹٹولتے ہوئے یہ کہو یہ تو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، یہ تو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، ان کے ایمان کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے کہا تو 2009 میں ایمان لایا، جب تیری حیثیت ہے تو جو حضور کے سامنے فتح مکہ پر ایمان لائے تو ان کی حیثیت نہیں ہے۔ غور کریں، ڈانٹ نہیں رہا میں آپ کا، نہ کوئی نوچ رہا ہوں نہ میں کوئی تکلیف پہنچا رہا ہوں، غور کریں۔ جب تو مسلمان آج کے دور کا ہے تو کہہ رہے فتح مکہ کے بعد ایمان لانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا پارٹیشن کے بعد مسلمان ہونے کا کیا ہوتا ہے؟ اگر آج پارٹیشن نہ ہوتا اور مودی کی یہ جو ظلم و ستم چل رہا ہے، میں نے کہا تو ہوتا تو جس طرح لالچ کے چکر میں کا ایمان چھوڑ دیتا، یہ مولوی ابوالکلام آزاد کی طرح 50-50 ہو جاتا، یہ حسین احمد مدنی دیوبندی کی طرح 50-50 ہو جاتا، کرتا کیا؟ اب آپ غور کیجئے میرے دوستو بزرگوں، تو اللہ نے یہ فرمایا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ تو اعظم ہے، اعلیٰ ہے، اعظم ہے، اعلیٰ ہے۔ لیکن فرمایا جنہوں نے بعد میں بھی ایمان لایا تو جب خدا نے جب ان کے ایمانوں کی گواہی دے دی، کلام نے گواہی دے دی، تو آپ کون ہوتے ہیں شک کرنے والے؟ اللہ رب العالمین دیکھیں پوری آیت، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ پہلے جو لائے یا بعد میں؟ پہلے جو لائے وہ بھی عزت والے سب سے بڑے، لیکن جو بعد میں لائے وہ ان کی بھی نیت پر شک نہ کیا جائے، فرماؤ کلن وعد اللہ الحسنى، ہم نے دونوں سے فتح مکہ سے پہلے اور بعد والے دونوں سے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔
اب بھی اگر کوئی کہے ٹھیک ہے ہم مان رہے ہیں لیکن اکیلے میں جا کر کچھ کانا پھوسی کرے، کچھ بات کرے، تو اللہ نے آیت کس جملے پر ختم کی؟ فرما واللہ بما تعملون خبیر، جو تم چھپ کر کرو گے خدا کو اس کی بھی خبر ہے۔ یہ جملہ کتنا روب والا ہے، فرما واللہ بما تعملون خبیر، جو تم چھپ کر کرو گے اس کی بھی خدا خبر رکھ رہا ہے۔ یہ خبیر کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو ہم نے کہہ دیا مجمع میں بھی اعلان کرنا، تنہائی میں بھی ان کی عزت کرنا، مجمع میں بھی ان کا اعلان کرنا اور تنہائی میں بھی عزت کرنا۔ اور اس بات کو دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ جو پہلے والے عظیم اور اعظم ہے ان کی عظمت کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے خرچ کیا تھا۔ اسلام کے لیے کیا کیا تھا؟ بولیے، خرچ کیا تھا، اسلام کے لیے خرچ کیا تھا، اور مکہ فتح ہونے سے پہلے انہوں نے جہاد کیا تھا۔ یہ دو چیزیں دیکھیں، خرچ کیا تھا اور دشمنوں کے سامنے آئے تھے۔ میں کہتا ان دونوں کو بنیاد بنا کر فتح مکہ سے پہلے تو کئی لوگ ایمان لائے۔ اب جو بعد ایمان لائے ان کو ایک طرف کریں، جو پہلے ایمان لائے جن کو بعد والوں سے بڑا کہا گیا ہے، اور بعد والوں سے بڑا کہنے کی وجہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور دشمنوں کے سامنے لڑنا تھا۔ تو یہ پہلے والوں کی افضلیت بعد والوں سے، یہ دو وجہ تھی۔ اب ان دو وجہوں کو بنیاد بنا کر جتنے مہاجرین اور انصار ہیں یہ کئی سو ہیں، ان میں آپ دیکھیں سب سے پہلے لڑا کون تھا؟ سب سے پہلے خرچ کس نے کیا تھا؟ کہا جی آپ نے پہلے خرچ ہونے کی بات کیوں کی؟ میں نے کہا اس لیے فتح مکہ والوں سے یہ بڑے اس لیے کہ ان سے پہلے خرچ کیا نا۔ تو میں نے کہا جس طرح ان کی بزرگی ان کے مقابلے میں پہلے خرچ کرنے میں تھی، اسی طرح ان میں بھی اس کی افضلیت ظاہر ہوگی جو ان میں پہلا خرچ کرنے والا تھا۔ اور وہ بالاتفاق حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا جس پر میں بات کو سمیٹ دیتا ہوں میرے دوستوں، اور تقریر کو یہاں پر کیونکہ بات تو کرنے کی بے شمار ہے، لیکن میں یہاں پر بات کو اس عنوان کا پورا حصہ بن جائے گا اور جملہ یہاں پر مضمون مکمل ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے جو اللہ کی راہ میں دیا، دیکھیں 4 لوگوں کے بارے میں ایمان لانے کا ذکر ہے۔ میں مانتا ہوں کہ روایت کا اختلاف ہے کہ پہلے کون ایمان لایا، بعد میں کون ایمان لایا۔ حدیث پاک ہے سرکار مولا مرتضی اسد اللہ الغالب سب سے پہلے ایمان لائے۔ کس مسلمان کو شک ہو سکتا ہے؟ بالکل نجب اشرف میں مولا مرتضی رحم فرما رہے ہیں، اور ان کے گنبد مبارکہ پر انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں، اور ان کا نام لینے سے خدا ہم سے راضی ہو رہا ہے۔ حضرت اسد اللہ الغالب مولا مرتضی، روایت میں آیا، میری بہنیں بھی سنے بھائی بھی سنے، سب سے پہلے ایمان لائے۔ میں کہوں گا میری تقریر مکمل نہیں ہوئی، یہ جڑے گی 16 والی تقریر کے ساتھ جامع مسجد حبیبیہ میں۔ ہم نے ایک پارٹ یہاں پر مکمل کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بتانے والا کوئی نہیں، فلانا انجینئر آ گیا، تو میں نے کہا ٹک کر پہلے اپنا عقیدہ سمجھ لیں آپ، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ڈیزل کے انجینئر کون ہے، گیس کے انجینئر کون ہے، اور پیٹرول کے انجینئر کون ہے۔ پہلے آپ نظریے کو ایک دفعہ سمجھ لیجئے، تقدس کو سمجھ لیجئے، بات کرنے کے ڈھنگ اور چلن کو سمجھ لیجئے، اس ضابطے کو سمجھ لیجئے، پرنسپلز کو سمجھ لیجئے، بات سامنے آ جائے گی۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا مرتضی کے بارے میں روایت آئی کہ سب سے پہلے ایمان حضرت مولا مرتضی لائے، امت کو قبول ہے۔ ایک روایت آئی ہماری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے پہلے ایمان لائی، امت کو قبول ہے۔ ایک روایت ہے زید بن حارثہ حضور کے خادم اور غلام ایمان لائے، امت کو قبول ہے۔ ایک روایت ہے حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے، امت کو قبول ہے۔ اب کون سی روایت کتنا، میں بالکل کھل کر امانتاً آپ کے سامنے بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ غوغا کسی کنارے پر لگے، کسی پر ٹھونس دینا ہمارا مقصد نہیں ہے، بات کو بتا دینا، طلباء کے سامنے واضح کر دینا اپنی اور ان کی ہدایت کے لیے۔ کس کے اول ایمان لانے کی سند کس کی پختہ ہے، کس کی کم پختہ ہے، یہ اپنی جگہ پر رکھیے آپ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس امت پر بڑا احسان کیا، فرمایا جھگڑا نہ کرو، اس کو اس طریقے سے بھی قبول کیا جا سکتا ہے۔ دیکھو 4 کے ایمان لانے کی بات اول میں آ رہی ہے، کس کی روایت ثقہ اور زیادہ صحیح ہے اور کس کی اس کے مقابلے میں اتنی صحیح نہیں، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان 4 میں تطبیق ہو سکتی ہے۔ فرمایا دیکھو 4 لانے والے جو ہے وہ الگ شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ایک خاتون ہے، ایک بچہ ہے
ایک جوان ہے اور ایک غلام ہے. اگر ایک ہی کیٹیگری کے ہوتے تب ہم اس پر کوئی غور دیتے. 4 عورتوں کا ایک ساتھ بیان آ جاتا کہ یہ مان لائیں یہ مان لائیں, تو پھر آپ سندوں کی طرف چلتے. 4 مردوں کا ایک طرف آ جاتا, 4 غلاموں کا ایک طرف آ جاتا, 4 بچوں کا آ جاتا, تو دیکھیں فتنوں کی بجائے بندہ جب اس کو تطبیق کر سکتا ہے تو میرے بزرگوں دوستوں آنا چاہیے. اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے سرکار امام جعفر صادق کے شاگرد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پر, جسے امام جعفر صادق نے خود مہر عطا فرمائی, فرمایا اب اہل بیت کی طرف سے فتویٰ ابو حنیفہ دے گا. بغداد معلیٰ کے مقدس زمین پر دریا دجلہ کے کنارے پر آرام کرنے والی شخصیت, سراج الامہ کاشف الغمہ, امام الائمہ النعمان بن ثابت المعروف ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ. کتنی پیاری بات فرمائی. فرما دیکھو 4 الگ الگ شعبہ زندگی سے, اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے, تدبیر کی جا سکتی ہے, دوستی کی جا سکتی ہے, یہ جھگڑنے کی کون سی بات ہے, یوں کہہ دیا جا سکتا ہے. کیونکہ دیکھ ایک بچوں میں سے پہلے ایمان لانے والا ہے, ایک عورتوں میں سے پہلے ایمان لانے والی ہیں, ایک غلاموں میں سے پہلے ایمان لانے والے ہیں, ایک جوانوں میں سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. اب اس میں جھگڑا کیا ہے روایت پر, 4 الگ الگ شعبہ زندگی سے ہے, اس کو تطبیق ہو سکتی ہے. ہاں یوں کہا جا سکتا ہے کہ بچوں کے شعبوں میں سب سے پہلے ایمان مولا مرتضیٰ لائے. خواتین مہاجرات صالحات سابقات میں سب سے پہلے ایمان عورتوں میں ہماری ماں سیدہ خدیجہ لائیں رضی اللہ عنہا. غلاموں میں سب سے پہلے ایمان زید بن حارثہ لائے, اور جوان آزاد مردوں کے اندر سب سے پہلے ایمان حضرت ابوبکر صدیق لائے. تطبیق ہو گئی ایک. دوسری وجہ یہ, اچھا ایمان لائے قبول کر لی, لیکن ایمان لانے سے حقیقتاً کیا ہے نفع اسلام. میں بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, ذرا توجہ کرنا. ایمان لائے پہل میں امت کو 4 کے بارے میں قبول ہے. ان 4 میں سے کسی ایک کے ایمان کی شان یہ ہے کہ ساری امت کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, ان میں سے کسی ایک کے ایمان کو رکھ دیا جائے تو امت کا ایمان پر وہ ایمان بھاری ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود ایمان وہ دور کون سا تھا میرے دوستوں بزرگوں, اس وقت حضور کو ساتھی کی ضرورت تھی, حمایت کی ضرورت تھی. مولا مرتضیٰ یہ کہہ گئے, بالکل حق ہے سرکار مولا مرتضیٰ کے لے کہ حضور آقا میری ٹانگیں پتلی ہیں, کیونکہ 8 سال عمر تھی نا حضرت مولا مرتضیٰ کی, میری ٹانگیں پتلی ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کے دین کی نصرت کے لیے آپ کا ساتھ دوں گا. اخلاص میں کسی کا شک نہیں. زید بن حارثہ, میری ماں سیدہ خدیجہ, حضرت ابوبکر صدیق, اخلاص میں شک نہیں, لیکن جس کے ایمان کے ظہور نے حضور کے لیے دروازے واضح کیے اور زمین کو خوشگوار کیا. میرے دوستوں بزرگوں دیکھیے, حضرت خدیجہ ہے خاتون, بیوی ہے. جب یہ خبر آئی کہ خدیجہ ایمان لائی رضی اللہ عنہا تو یقیناً فرشتے آسمانوں پر خوش ہو گئے, لیکن کفار یہ کہنے لگے بیوی ہے مان گئی ہوں گی, جبکہ آپ کا ماننا ہی حضور کی رسالت کی دلیل ہے. بیوی جب مان جائے کہ شوہر اتنا پارسا ہے, میرے آقا کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل میری ماں خود ہے. لیکن جاہلیت کے اس معاشرے میں کہ جناب یہ تو عورت ہے, یہ باہر آ کر یہ کیا کریں گی. حضرت مولا مرتضیٰ بچے ہیں, یہ کیا کریں گے جناب. زید بن حارثہ غلام ہے, جہالت کے معاشرے کے اندر غلام کو صحیح نظروں سے نہیں دیکھا جاتا, لیکن جب بات آئی کہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر بھی ماننے آیا ہے, کہ عتیق ایمان لیا ہے. حضرت ابو بکر کا لقب تھا عتیق, اور عتیق کہنے کی وجہ صاحب استعداد علامہ ابن عبد البر نے فرمایا کہ انما سمي ابو بکر عتیق لانه لم يكن في نسبه شيء يعاب به. آپ کو عتیق اس لیے کہا گیا کہ آپ کے نسب میں کوئی عیب نہیں تھا, آپ کے نسب میں کوئی عیب نہیں تھا. اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں, عرب میں سب سے بڑا مقام خاندان کا ہوتا تھا. ماں کی عزت اور پارسائی اس بندے کی عزت ہوتی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یوں تو چھٹے سلسلے میں جا کر سرکار کے دادا سے مل جاتے ہیں. آپ یوں تو قریشی بھی ہیں, حضور کے خاندان سے, چھٹا سلسلہ سرکار کے چھٹے دادا کے ساتھ آپ کا سلسلہ جا کر جڑ جاتا ہے. آپ عدنانی ہیں, آپ قریشی ہیں, آپ کنانی ہیں, یہ تو سلسلہ ہے. لیکن آپ کا سلسلہ جو آپ کے والد اور والدہ تک رہا
تاریخ اس پر مثبت ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے نسب کی بھی یہ پارسائی عطا فرمائی کہ آپ کے خاندان میں سے کسی خاندان جس سے آپ چل کر آئے کسی ماں کو عیب نہیں لگایا گیا، اور عزت یہ تھی کہ تاجر تھے، انصاب تھے، شاعر تھے، بڑے مالداروں کے اندر بیٹھنے والے تھے. تو اہل عرب کو سب سے بڑا جھٹکا یہ لگا کہ بھائی لوگ ابو بکر مالدار آدمی ہے، تاجر آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے. سمجھدار آدمی ہمیشہ بڑی جماعت کے ساتھ جڑتا ہے. سمجھدار آدمی تنہا بندے کا ساتھ دے کر کروڑوں کو دشمن کر لے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ کہ ابو بکر کو کیا ہو گیا کہ اس نے اتنا عقل مند ہو کر سب کچھ چھوڑ کر ان کے ہو گئے. تو سب سے زیادہ ان کو ایمان میں تعجب اور حضور کی عزت اور ناموس کا ڈنکا جو مکہ میں بجا وہ ابو بکر صدیق کے پاس. میں وضاحت کر چکا ہوں اس کی بار بار کہ چاروں کے ایمان کا کوئی مول نہیں ہے، لیکن نفع اسلام کیا بولیے، کیا بولیے، نفع اسلام. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور سے 2 سال عمر میں چھوٹے ہیں، اور ابو بکر صدیق کا ساتھ حضور سے آج نہیں ہوا کہ حضور نے اعلان نبوت کیا ہے، جب خود حضرت ابو بکر کی عمر 16 سال تھی. یہ جو حوالے ملتے ہیں، مجھے بندہ کہنے لگا آپ کیا کہتے ہیں، کچھ منٹ ہے کروں میں آپ سے دل کی بات، کیونکہ ہم سلسلے میں مجددی بھی ہے نا، تو یہ ہمارے شجرے کے سب سے بڑے امام کا بھی ذکر ہے نا. توجہ ہے آپ کی، ذرا غور کیجیے آپ. اور یہ اس کا ذکر ہے جو مولا مرتضیٰ کا امام ہے، اور اس مولا کا امام ہے میرے دوستوں بزرگوں، اس مولا کا امام ہے کہ جس مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہی کے بیٹے حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کے شہزادے حضرت محمد بن حنفیہ، بولیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہیتے شہزادے. جب انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب، یہ بات آئے گی 16 کو انشاءاللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سب سے افضل کون تھا؟ فرما ابو بکر صدیق تھا. حضرت مولا مرتضیٰ نے فرما حضرت ابو بکر صدیق تھا. بیان اپنے بیٹے سے کیا، فرما ان کے بعد کون تھا؟ فرما عمر تھے. فرما ان کے بعد آپ تھے تو مولانا نے سکوت اختیار کیا، فرما میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی ایک مسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں میں. جس طرح آپ، یعنی فضیلت آپ نے اپنی زبان مبارکہ سے جو اپنے خاندان کو عطا فرمائی وہ وصیت ہے. ریاض النظرہ کے اندر روایت موجود ہے، حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں میں نے اپنے ابو جان سے سنا، میرے ابو جان حضرت امام محمد باقر، اور حضرت محمد بن باقر کہتے ہیں، حضرت محمد باقر کہتے ہیں میں نے اپنے ابو جان حضرت امام جعفر صادق سے سنا. امام جعفر صادق کہتے ہیں میں اپنے والد گرامی محمد باقر کہتے ہیں امام زین العابدین سے سنا، اور امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنے ابو سید الشہداء امام حسین سے سنا، اور امام حسین کہتے ہیں میں نے مولا مرتضیٰ سے سنا. اور مولا مرتضیٰ کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ ہم حضور کے ساتھ چل رہے تھے، ابو بکر بھی ساتھ تھے، یہاں تک کہ ابو دردہ چلتے ہوئے اتنے تیز ہو گئے صحابی ابو دردہ کہ وہ حضرت ابو بکر کے آگے آ گئے، ایسے آگے آ گئے کہ حضرت ابو بکر کو ان کی پشت، ان کی پیٹ ابو بکر کو ہونے لگی. اب حضرت ابو بکر پیچھے ہیں اور بالکل اس کی ڈائریکشن میں حضرت ابو دردہ چل رہے ہیں. یہ اہل بیت کی سند ہے، یعنی گولڈن چین، یہ اس سند کے ساتھ بات آ رہی ریاض النظرہ کے اندر. فرمایا جب حضرت ابو بکر کو پیٹ کر کے چلنے لگے ابو دردہ تو سرکار دو عالم نے شاہ فرمایا یا ابا دردہ. مولا مرتضیٰ کہتے ہیں اپنے بیٹوں سے، اور یہ نیچے پھر حضرت امام جعفر صادق بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ حضرت مولا مرتضیٰ کہتے ہیں میں نے خود حضور سے سنا کہ حضور سید عالم فرما رہے ہیں حضرت ابو دردہ سے یا ابا دردہ انتا تمشی قدام رجل لم تطلع الشمس بعد النبیین علی رجل افضل منہ. فرمایا اے ابو دردہ تیری ہمت کیسے کہ تو اس بندے کے آگے چل رہا ہے کہ سورج نے نبیوں کے بعد اتنا عظیم بندہ نہیں دیکھا، نہ اتنے عظیم بندے پر سورج طلوع ہوا جو ابو بکر جیسا ہو. تو یہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں. تو نفع اسلام میں آپ توجہ کیجئے، یہ مقام و مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہا کہ نفع اسلام میں آپ نے وہ شان اور وہ عظمت، وہ جلالت آپ کی تھی کہ آپ نے اس چیز کو آگے بیان کیا، اور 40,000 درہم اس وقت آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں دیے، دین کے راہ میں دیے.
اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر رخصت ہوتے ہوئے جو اعلان فرمایا، اور وہ اعلان اتنا عظیم تھا، حضور حضرت ابوبکر صدیق کے مال میں ایسا تصرف کرتے تھے جسے بندہ اپنے مال میں کرتا ہے. یعنی ابوبکر صدیق بیٹھے اور سرکار نے ان کی جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکالے اور خرچ پر. یعنی یہ محبوبیت کا عالم تھا، یہ دوئی نہیں تھی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع ابوبکر صدیق کے مال نے دیا. میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ اس کا اجر دے. ابوبکر قدموں میں بیٹھ کر دھاڑے مار کر رو رہے تھے. یہ مقام و مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے رہا. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لو كنت متخذا في امتی خلیلا لا اتخذت ابا بکر خلیلا ولكن صاحبكم خلیل الرحمن. اور بات کو سمیٹتے ہوئے ارشاد فرمایا حضور فرماتے ہیں میں اپنی امت میں اگر کسی کو خلیل بناتا. خلیل عربی زبان میں دوست کو کہتے ہیں، خلیل عربی زبان میں، صدیق بھی دوست کو کہتے ہیں. بات ختم کرنا ہوں قرب، کیونکہ جو حضور کے جتنے قریب ہوا اتنا ممتاز ہوا. اس لیے ہمارے بزرگ علماء نے کہا کہ ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ بنے اس لیے افضل ہوئے؟ کہا نہیں، افضل تھے اس لیے پہلے خلیفہ بنے. اور افضلیت کا معیار قرب مصطفیٰ اور قرب الہی. قرب مصطفیٰ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منزلت جو حضرت مولا مرتضیٰ نے بھی بیان فرمائی. اب اس حدیث پاک کا خلاصہ آپ دیکھیے اور تھوڑا سا اپنے دل کی دنیا کو زندہ رکھیے. اپنی قبر اور آخرت کو اگر آپ یاد رکھیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہی بخشا جائے گا جو حضور کے قریب ہوگا. زندگیاں گزر رہی ہے، کون سی سانس ہماری آخری ہمیں نہیں پتا کہ کب سانس چلتے ہوئے رک جائے. لیکن کیا پیاری بات بخاری شریف اور صحیح احادیث جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے. حضور نے فرمایا لو كنت متخذا في امتی خلیلا، میں اپنی امت میں اگر کسی کو خلیل بناتا لاتخذت ابا بکر خلیلا. توجہ میری طرف کریں، میں ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا. لیکن فرمایا ولکن صاحبکم خلیل الرحمن، تمہارے سے نبی اور صاحب کا اگر کوئی خلیل ہے تو اللہ ہے. اس حدیث کی تشریح ہم نے کئی جگہ پر کی ہے، اس پر آج ایک اور نقطہ آپ سماعت فرمائیے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا؟ میں نے خلیل نہیں بنایا، اگر بناتا خلیل تو ابو بکر کو بناتا. تو صحابہ نے زبان حال سے، یعنی زبان سے نہیں، اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا ہوگا کہ حضور اگر ابو بکر آپ کے خلیل نہ بنے، گہرا دوست، انتہائی گہرا دوست، صدیق بھی دوست کو کہتے ہیں، صدیق بھی دوست کو کہتے ہیں، لیکن خلیل وہ دوست ہے کہ جہاں صدیق بھی پیچھے رہ جائے. اور خلیل دوستی کے اس اخلاص کو کہتے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں جو بات آگے آئے گی ابھی، یعنی خلیل جو گہرا دوست. حضور فرمایا اگر میں اپنا گہرا دوست اردو میں بھی ایسا لفظ نہیں ہمارے پاس. میں بھی باہر گیا تو وہاں پر جب میں نے تقریر کرنے لگا تو ہمارے ساتھ ایک انگلش اسپیکر تھے. انہوں نے کہا اس کا معنی آپ کریں بیسٹ فرینڈ. میں نے کہا نہیں، کوئی معنی نہیں، کوئی حیثیت نہیں. بیسٹ فرینڈ انگریزی زبان میں وسعت ہی نہیں کہ خلیل کا معنی پکڑ سکے. یہ تو عربیت کے سمندر میں بندہ خود غوطہ کھائے اور اس کو ذائقہ آئے عربی کا، پھر وہ خلیل کو دیکھے تو چیخ پڑے کہ کیا عزت تھی. وہ لفظ خلیل کو صرف عربی میں ہی سمجھا جا سکتا ہے، نہ اردو زبان میں ایسا کلمہ ہمارے پاس ہے، نہ ایسا جملہ ہے، نہ انگریزی زبان میں، نہ فارسی زبان میں جو خلیل کے معنی کو سمجھ سکے. یعنی خلیل کا معنی اتنا نفیس، اتنا بلند، اتنے آگے کا ہے کہ اس کو صرف ایکسپلین اس جذبات کو، حضور کے دل میں جو مقام ابو بکر کا ہے، جو لفظ خلیل سے لفظ خلیل ہی اس پر طاری ہو سکتا تھا. خلیل جیسا لفظ دنیا کی کسی زبان کو ملا ہی نہیں ہے کہ اتنی باریکی، اتنی وسعت، اتنے قرب کو اور اتنے قریب کے مرحلے کو خلیل کے ساتھ تعبیر کرنا. لفظ بیسٹ ہو یا خوب ہو یا قریب ہو، یہ سارے معاملات پیچھے رہ جاتے ہیں. اور وہ کس طرح میرے دوستو، اس حدیث سے آپ سن لیجئے. حضور نے فرمایا میں نے ابو بکر کو لیکن خلیل نہیں بنایا، ولیکن صاحبکم خلیل الرحمن. صحابہ یقیناً دنگ رہ گئے کہ اگر یہ خلیل نہیں بنے تو خلیل کون بنا؟ تو حضور نے ان کے چہرے کو دیکھ کر فرمایا میرا اللہ میرا خلیل بنا. جملے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. میرا اللہ میرا خلیل بنا. فرمایا اگر کسی کو اللہ کے علاوہ بناتا. اب ذرا قریب آئیے.
فرمایا اگر کسی کو اللہ کے علاوہ خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن نہیں، یہ میرا دینی بھائی ہے، دینی بھائی ہے۔ فرمایا لیکن تمہارے صاحب خلیل اللہ ہے۔ خلیل اس کو کہتے ہیں، میں اس پر ایک جملہ عرض کروں گا پھر کبھی بات کو چھڑیں گے۔ خلت محبت کی وہ انتہا ہے۔ صدیق دوست بھی تو محبت ہی کا ترجمہ ہے نا، دشمن کو تو دوست نہیں کہتے۔ گہرا دوست، میں نے کہا یہ میرے گہرے دوست ہیں، تو ترجمہ کیا نکلا؟ ان کی محبت میرے دل میں ہے۔ تو محبت کے درجوں کو پہچانا جا رہا ہے دوست کے نام سے، اور بغض کو پہچانا جا رہا ہے دشمنی کے نام سے۔ جس طرح محبت کے جذبات کو ایکسپلین کرنے کا ایک لفظ صدیق ہے، اس طرح محبت کا ایسا عروج کہ اس کے اوپر کوئی درجہ ہی نہ ہو، وہ خلیل ہے۔ کاش کیمرے نہ ہوتے تو میں اس کو دوسرے انداز میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کبھی اس لفظ میں کبھی آپ غور کریں، خلیل وہ محبت ہے کہ جس کے اوپر محبت کا درجہ ہی نہ بچے۔ ملنے والے ہیں، دوست ہیں، ملنے والے بھی محبت کا اظہار ہے، دوست اس کے اوپر کا درجہ ہے، لیکن دوست کے اوپر بھی گنجائش رہتی، کوئی اور اوپر آ سکتا ہے، اور وہ خلیل ہے۔ خلیل وہ ہے جس کے اوپر کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا اس منزلت پر اگر میں کسی کو رکھتا تو ابو بکر کو رکھتا، لیکن اس منزلت پر میرے قلب میں صرف میرا اللہ ہے۔ اب یہاں پر قاضی اعظم رحمہ اللہ ایک جملہ کہتے ہیں جس پر میں گفتگو ختم کروں گا، افتقار۔ فرمایا خلت مانے ہے غیر کی شمولیت سے۔ اللہ خلت اس لیے جسے ابو بکر کا عشق نہیں آیا اسے علی کا عشق نہیں آ سکتا، کیونکہ عشق کا چشمہ کھلتا ہی یہیں سے ہے۔ حضور نے یہ سند آپ کو عطا فرمائی، توجہ کیجئے گا، اس لیے مولا مرتضی آپ کی کرامت اور عزت کو بیان کرتے۔ خلت ایسا وصف ہے، ایسی وجہ ہے، ایسا ریزن ہے کہ دوسرے کو گھسنے ہی نہ دے، یعنی دل سے سب کو نکال دے، دل سے سب کو نکال دے۔ تو وہ تو حضور کا دل ہے، تو اس میں ایسی محبت تو صرف اللہ ہی کی رہ سکتی ہے کہ جب وہی رہے دوسرا کوئی نہ رہے۔ حضور فرماتے ہاں اس درجے میں تو میرے شان میرا ربی ہے کہ معافی قلبی، میرے دل میں کوئی اور نہیں، دل میں کسی اور کو داخل ہونے سے جو چیز روکتی ہے وہ خلیلیت ہے۔ فرما اگر لیکن خدا اجازت دیتا کہ بندوں میں ہی کسی کو درجہ دے تو پھر میں ابو بکر کو رکھتا اور کسی کو نہ رکھتا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں عزت صحابہ کا جذبہ عطا فرمائے۔ آج کے درس میں صرف کیونکہ وقت ہمارا مکمل ہو گیا اور آپ تقریباً 1.5 گھنٹے سے بیٹھے ہیں، مزید میں نہیں چاہتا کہ آپ کو پریشان کیا جائے اور درس مزید لمبا کیا جائے، لیکن اس میں صرف کسی کو ڈانٹ ڈپٹنے کے لیے نہیں تھا، نہ چڑھانے کے لیے تھا۔ آج کے درس میں ہم نے ایک اصول اور ایک کرائیٹیریا، ایک لاجیکل طریقے سے، ایک عقلی طریقے سے اور ایک فکری قرآن کے زاویے میں ہم نے اس کو دیکھا۔ یہ تقریر اگر مجھے اور آپ کو یاد رہی تو یقیناً کئی فتنوں سے ہم محفوظ رہیں گے، اور ہمارا دل اور ہماری نیت گویا کہ اس حوالے سے بالکل درست رہیں گی، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضور کے سامنے یہ باقاعدہ کہتے تھے کہ انی احب النبی و ابا بکر و عمر وارجو ان اکون معهم بحب ایاہم وان لم اعمل بمثل اعمالہم۔ حضرت انس چیخ پڑے حضور کے سامنے، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میرے بزرگ سنیں، حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہونے کا معنی کیا ہے کہ اس کے بینیفٹ ملیں گے، اس کو اس سے فائدہ ملے گا۔ آپ میرے ساتھ رہے اور میں آپ کو کچھ نہ دے سکوں تو یہ ساتھ کا لفظ ہی سارا بیکار ہو گیا۔ ساتھ رہنے کا یہ استعارہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں وہ ہوگا وہاں یہ ہوں گے۔ جس طرح اس کو نفع اس کو اس کو نفع، جیسے وہ نقصان سے بچ گیا ویسے یہ نقصان سے بچ گیا۔ سرکار نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس 10 سال حضور کے مزاج شناس ہیں، کھڑے ہو گئے کہنے کہ حضور یہ بات صرف اس بندے کے لیے تھی، سب کے لیے تھی؟ فرمایا قیامت تک کے لیے مرادی مانا سب کے لیے، جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ رہے گا۔ گندوں سے محبت کرے گا تو گندوں کے ساتھ رہے گا، اچھوں سے محبت کرے گا تو وہ پھر خود گندا نہیں رہے گا، وہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ تو کہنے کہ حضور مجھے اجازت دیں گے میں کچھ کہوں؟ فرمایا کہو۔ تو کہنے کہ پھر میں یہ کہتا ہوں میں بھی رہنا چاہتا ہوں چند لوگوں کے ساتھ۔ آقا نے فرمایا کس کے ساتھ؟
فرما انی احب النبی، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، وابا بکر، اور ابو بکر سے پیار کرتا ہوں، وہ عمر اور عمر سے پیار کرتا ہوں، فرما وہ ارجو ان اکون معه بحب ایاہم، اور پورا یقین ہے رہوں گا آپ لوگوں کے ساتھ، لیکن اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، بزرگ میں آپ لوگوں کی طرح نہیں ہوں، عمل میرے پاس آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، عمل میرا آپ لوگوں جیسا نہیں ہے، نیک میں آپ لوگوں کی طرح نہیں ہوں، لیکن رہوں گا آپ لوگوں کے ساتھ بحب ایاہم، اپنے اس عمل کی وجہ سے نہیں، بلکہ سب سے بڑا عمل محبت کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جن مشائخ کے ایصال ثواب کے لیے درس رکھا جاتا ہے اللہ ان کے مدارج کو بلند رکھے۔ آج الحمدللہ 226واں یہ درس تھا جو اپنی تکمیل پر پہنچا، تقریباً 16 سال کا عرصہ۔ دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو جو بقیہ زندگی میری اور آپ کی رہ گئی ہے تو اللہ رب العالمین اسی پر اللہ رب العالمین ہمیں ثابت قدم رکھے، اور آخری سانس تک اللہ رب العالمین ہمیں شریعت مطہرہ کی پابندی عطا فرمائے۔ ہمارے محترم دوست قاری نظر صاحب نے آج ایک واقعہ سنایا، اس وقت سے میرا دل بڑا عجیب سا ہے۔ عجیب سا کیا ہے، بندے کو اپنا جانا یاد رہتا ہے۔ ایک بہت کیا نام تھا تم کا قاری صاحب، مفتی صاحب کا؟ مفتی محمد حسین فاروقی صاحب گلستان جوہر میں چند دن پہلے وہ وصال کر گئے۔ 5 فروری کو انہوں نے وصال کیا، اور گاڑی چلاتے ہوئے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور وہ جب رکے گاڑی کو رک گئے، پیچھے جب ٹریفک پولیس والے بھائی جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی آخری سانسیں تھیں اور وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ دعا کرو اللہم توفنا مع المسلمین والحقنا بالصالحین، والحقنا بالصالحین۔ اللہ آپ کا بیٹھنا، میری بہنوں کا آنا، میرے بھائیوں کا آنا، آپ کا ہار اٹھانا تمام امت کے لیے ہمارے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ایک دفعہ آنکھ بند کر کے کھولیں اور گنبد خضرا کا تصور لے کر آنکھوں میں تازہ کریں، اور پڑھے میرے ساتھ کہ محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش ہے۔ مدینہ ذہن میں آ گیا جی، آنکھیں ہری ہری ہو گئی آپ کی، نظارہ آ گیا، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، بنا آسماں منزل ابن مریم گئے لا مکاں تاجدار مدینہ، شرف جس سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہے حسن افتخار مدینہ۔ کیا خوب کہہ گئے میرے امام، فرما محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام، جس سوہنی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ لاکھوں سلام، غوث عالم امام مصطفیٰ والنقا، جلوائے شان قدرت لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، الصلاة والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین